جی علامہ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں علامہ صاحب؟ جی وعلیکم السلام۔ وہ خیرت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ کیسے آنا ہوا علامہ صاحب؟ دور سے بیٹھ کے تو آپ کلپ بناتے تھے ہمارے خلاف، گالی والی وغیرہ بھی، تہمت بہتان بھی خوب لگاتے تھے۔ بہتان نہیں، یہ ہم ویلکم بہتان کرتے ہیں نہیں، کہ آپ تہمت تشریف نہیں، لائیں دور سے نہیں بیٹھ تہمت کر، نہیں، بہتان نہیں، تہمت دور نہیں، سے بیٹھ بہتان کر نہیں۔ تہمت آپ بہتان اور کو ایک غیبت کرنے کے زبان بجائے بنتے ہیں، سامنے آ اس کا کر جواب تو دینا تھا نا۔ شیعہ مولوی حضرات مرد بنیں اور ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم پہ آپ بھی تنقید مرد کریں۔ بنے سامنے ہم آئے، میں شیعہ تو مولویوں کی کافی طرح دیر نہیں سے ہے چیلنج کر رہا تھا، آپ بھی مرد بنے کہ آئے سامنے۔ ہم تو سامنے سے میں تو روزانہ مرد بن ہمارا کے آ گیا۔ تو ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں، بہتر ہے شیخ صاحب، علامہ صاحب، ٹھیک نہیں ہے نا؟ شیخ ہم صاحب نہیں ہوں، میں سید ہوں۔ آپ جی سید کہہ سکتے ہیں، شیخ نہیں کہہ سکتے۔ شیخ آپ کیونکہ قلیل العلم ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شیخ، آپ اجازت ہے خود بات نہ قلیل کاٹیں العمل ہیں، آپ کو آپ میری، بات مجھے آپ کی تعلیم کا پتہ ہے۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ بات کرنے کی بجائے آپ کسی اور بات کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اج- تہمت لگاتے رہے، کبھی الزام لگاتے رہے، جھوٹ بہتان باندھتے رہے۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں بات اس پر کریں آپ۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں، خوش آمد کہنا چاہتا ہوں، اجازت دیں گے؟ جی وہ تو ہو گیا۔ نہیں ہوا ابھی، اجازت دیں کیونکہ آپ نے میری بات کاٹی ہے، تو میں آپ کو بہت ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ میں تشریف لانے کے لیے۔ میں لفظ اگر غلط استعمال اجازت ہوگا دیں نا کہہ بات دیں۔ کرنے کی میں نے مولوی بات صاحب، چلیں سننے، آپ پہلے بات کریں، اجازت سے پہلے میں آپ کی بات جب ختم ہو، آپ کے دیکھیں نمائندے مولوی صاحب، سے بات آپ کی ہوئی۔ جب بات ختم ہو تو میں آپ بات سے کروں گا، میری چلیں آپ بات بات آپ کریں۔ میری بات سن لیں نا، میری پہلے بات آپ سن لیں۔ آپ سنانے کے عادت ہے، آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے نمائندے نے یہ کہا تھا کہ بالکل جب بات ہوگی تو کسی پر ہٹ نہیں ہوگی، کسی پر اٹیک نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے الزام لگایا، تہمت لگائی، بہتان باندھا، اور یہ غلط ہے، میں تو روکوں گا۔ کیوں موضوع سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے؟ جب چلیں میں آپ کا تو مہمان ہوں، آپ عزت و احترام کے ساتھ الفاظ استعمال کریں۔ میں سید ہوں، آپ مجھے شیخ کیوں کہیں؟ محترم ناظرین، اب میں کچھ گفتگو کروں گا، آپ میری بات نہ کاٹیں کیونکہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، تاکہ لوگ بھی ہماری بات سنیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی خوف زدہ ہیں، خوف کے آثار آپ کے بلکہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کے دھڑکن بہت بڑھ گیا ہوگا، لیکن آپ تسلی رکھیں، ہم آپ پہ کچھ حملہ نہیں کریں گے۔ اب مجھے بات کرنے دیں، تسلی سے کچھ میری باتیں سنیں، اجازت دیں گے؟ بالکل اجازت ہے، لیکن آپ ہٹ نہ کریں۔ آپ اس بات میں بھی ہٹ کر رہے ہیں، ہٹ اور نہ بھائی کریں۔ بات دیکھیں، آپ بہترین ڈر رہے نہیں۔ ایک شرافت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بات کریں۔ میں آپ کی ساری بات سنوں گا، جتنی بھی بات ہوگی۔ اوکے اوکے، سنیں تو سب سے پہلے ہم اس علامہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تشریف لائیں گفتگو کے لیے۔ ان کا انداز یہ رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ غیبت اور بہتان اور الزام تراشی اور جھوٹ پر مبنی میرے خلاف چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر یہ کچھ مشہور ہو گئے تھے، اور مجھے شروع سے انداز جیسے شمولیوں کا انداز ہے کہ میں یہ جناب سامنے چودھری آ صاحب کر عثمان بات صاحب کرنے، کو خاموش ان سے خاموش کہوں ہو گا جائے نا، کہ آپ ان کو روکیں۔ سامنے آ کر بات کرنے ان کو کی ان میں زبان بند جرأت کریں۔ نہیں ہے، آپ نے اور میرے یہ ساتھ پیچھے وعدہ بیٹھ کیا کر تھا یہ کہ گفتگو کرنے کوئی کی ہٹ نہیں کرے گا، ان کو گالی کوئی دینے کی الزام عادت کوئی ہے۔ جانتر۔ بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آیا ہوں مناظرہ کا موضوع طے کرنے کے لیے، آپ ہٹ کر رہے ہیں کہ آپ جی بہتان باندھا، غیبت کی۔ بہتان باندھنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی میرے اوپر لعنت ہے یہ اس کر پر، رہے ہیں اور کہ اور یہ آپ لوگوں کا میں شروع سے بڑے وتیرہ عزت و رہا ہے۔ احترام کے ساتھ چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو۔ آپ، میں آیا ہوں، مرد بن کے آیا ہوں، الحمدللہ۔ آپ بات کریں جو موضوع ہے اس پر، بس دائیں بائیں نہ جائیں۔ اوکے پچھلی محترم باتیں آپ ناظرین، کریں گے تو میں بھی کروں گا، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ابھی ہر دفعہ میں بات کروں گا تو یہ میری بات کاٹیں گے، ان کو اتنی تہذیب نہیں ہے کہ سامنے والے کی آپ کو بات سن تہذیب لیں نہیں ہے، پھر آپ کو جواب دے تہذیب دیں۔ نہیں ہے، پھر شروع ہو گیا جی، آپ پھر کو شروع ہو گیا۔ تہذیب نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بات کس طرح کرنی ہے کہ سید زادے سے بات کر رہے ہیں، کبھی غیبت کر رہے ہیں، کبھی تہمت لگا رہے ہیں، کبھی جی یہ بہتان تراشی کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے رہے، یہ کرتے رہے۔ آپ، میں جس موضوع کے لیے آیا ہوں اس پر بات کریں۔
میں آپ سے بات آپ کرنے کے اجازت لیے آیا دیں گے ہوں۔ نا تو آپ اب تہذیب دکھائیں گے، سامنے والے کی بات آپ سنیں گے، اس کو بات کرنے دیں گے۔ آپ نے سنے ہی نہیں۔ اگر اب آپ بات کرنے الزام تراشی کریں دیکھیں گے میرے محترم اوپر ناظرین، یہ شخص نہیں بولنے دوں گا، میں سید ہوں اور آپ یہ کی تعلیم کا مجھے پتا ہے۔ آپ کو تو تعلیم تو مدرسے پتہ میں چلے جو گا نا جب تعلیم گفتگو ہوگی، پڑھتا ہے علم اس ہوگا کی نا پہلی سامنے۔ کتاب بات سنیں آپ کو میں آپ کی علمی استطاعت بتاؤں آپ کتنے عالم ہیں۔ مجھے کہہ رہے ہیں قلیل العلم ہے، آپ علم ہے۔ آپ کو عزیر ابن کا سیگا نہیں آتا جو کہ سب سے پہلی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی۔ میں صرف پڑھا چکا ہوں، میں صرف کی کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ کیا پڑھا ہے آپ نے کہ آپ کو عزیر ابن کا سیگا نہیں آتا؟ ابھی آپ چاہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آپ نے 11 دفعہ کے 12 17 دفعہ کہا کہ جی پتہ نہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں صرف کی، یہ صرف کا سیگا آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو تو عزیر دیکھیں ابن کا اب سیگا میری بھی نہیں بات، آتا۔ اب آپ نے الزام تراشی کیا نا، اب آپ نے الزام تراشی کیا نا، داخل ہوتا ہے اس کو اب یہ فریز ہو گیا آدمی۔ یہ شیعہ مولویوں میں آپ اتنی مناظرے جرأت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مرد میدان ہے، آگے لہذا الزام تراشی کر کے آپ بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ مرد میدان۔ اب آپ میری بات سنیں گے مولوی صاحب، اب میں تسلی سے میری بات سنیں گے۔ اب میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے، اب میں آپ کو نہیں سنتا، اب میری باری ہے۔ کیوں اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ مجھے 2 جملے نہ کہنے دیں؟ آپ سامنے والے پہ تنقید کریں، سامنے والے کو بات نہ کرنے دیں، یہ کوئی انداز گفتگو نہیں ہے۔ آپ نکلنا چاہ رہے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں، بھاگ جائیں۔ نہیں کرنے دوں گا۔ جی کیا نہیں کرنے دیں گے؟ بات نہیں کرنے دیں گے مجھے؟ میں بات کرنے دوں گا، ہٹ نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے جو ہٹ کیا مجھ پر کہ میں جاہل ہوں، میری تعلیم نہیں ہے، جو آپ نے وہ ہٹ نہیں میں کیا۔ نے آپ کے بعد کہا ہے، آپ نے پہلے قلیل العلم دیکھیں کہا ہے۔ دیکھیں دیکھیں آپ اپنے آپ شیخ، الفاظ واپس لیں، میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ آپ سن لیں میری بات، آپ کوئی معصوم نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ نقد نہ کر سکے۔ آپ بھی معصوم نہیں ہیں، میں نے کب ادعا کیا میں معصوم نہیں ہوں؟ میں تو نقد سننے کے لیے تو میں تیار نے ہوں۔ کب آپ کہا میں اجازت دیں، معصوم ہوں؟ آپ اجازت دیں مجھے ہاں جی، بات کرنے کی، اجازت 2 منٹ بات کرنے دیں، ہے۔ مجھے بات نہ کاٹیں۔ تو ان علامہ اگر صاحب کی کریں خدمت گے میں تو عرض ہے، بات روکوں گا میں۔ ان بات نہ کاٹیں نا، یہ ادب کے خلاف ہے ٹھیک ہے کہ نا، آپ ہٹ کرو گے تو بات کاٹوں گا، اگر ہٹ بات نہیں سن کرو گے تو دیکھیں۔ میں بات نہیں کاٹوں گا۔ لوگ جانتے ہیں اس حقیر کو کہ یہ حقیر کئی سالوں سے، کئی سال ہو چکے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے عقائد سیکھ رہے ہیں وہ اب جب بچے تھے اب وہ جوان ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں میڈیا پر ہوں اور میں سامنے ہوں، اور ہمیشہ میرا پروگرام جس بھی مختلف زبانوں میں ہوتا ہے، یہ 10 سال سے زیادہ ہے، 15 سال سے، بہت عرصہ ہوا ہے۔ تو اس عرصے میں ہمیشہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ مجھ پہ نقد کیا جائے، مجھے کریٹیسائز کیا جائے، مجھ سے سوال کیا جائے، مجھ سے مشکل ترین سوال کیے جائیں۔ یہ بات تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے لوگ کال کریں، اور جس بھی مسئلے پہ میرا کوئی موقف ہے، چاہے وہ شیعہ سنی مسائل کے میرا کوئی موقف ہو، تو میں اہل سنت، جن کو میں جماعت عمریہ کہتا ہوں، اہل سنت نہیں، اہل سنت ہمیں، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آ کر، اگر میں نے ان کے مذہب کے متعلق کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی غلط بات بولی ہے، وہ آ کر اپنا بتائیں کہ بھئی آپ کا یہ بات ہماری کتابوں میں نہیں ہے، وہ میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں آج تک جماعت عمریہ کا کوئی مولوی نہیں آیا کہ وہ مجھ ثابت کر سکے کہ اللہ نے جھوٹ بولا یا جو میں نے ادعا کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ الحمدللہ مرد میدان ثابت ہے کہ کون۔ اسی طرح شیعہ علماء اکرام کے ساتھ، کہ ان کو شیعہ علماء کے خلاف میرے بنیادی اختلافات ہیں، ان کو شیعہ کہنا میں بالمجاز شیعہ کہتا ہوں۔ حقیقت میں ان کے اکابر کے اتنے انحرافات ہیں کہ ان کو شیعہ حقیقی معنوں میں کہنا درست نہیں ہے، لیکن ہم بالمجاز بطور عرف اجازت دے بات کرنے کی، اجازت بات کرنے دی۔ آپ امریکی ایجنٹ ہیں، آپ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اٹیک نہ کرو، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ بات سنیں، آپ بات سنیں، آپ بات سنیں۔ اپنی بات کرتے ہیں، انحرافات ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، مناظرے کا موضوع بناؤ اور مناظرے کے جو ہیں شرائط وہ بناؤ۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بات کرنے دیں گے مولوی صاحب، مولوی صاحب بات کرنے دیں گے؟ مثال اور من باب المجاز۔ تو جب شیعہ مولویوں کو ہم بطور اور عرفن شیعہ کہتے ہیں، ان کو میں نے آپ کے نمائندے سے کہا تھا کہ وہ ہٹ نہیں کرے گا، اس نے کہا نہیں کرے گا۔ میں اس کی ابھی آپ کو آڈیو سنا سکتا ہوں۔
कर ان रहे हैं। मौली हजरात को हमेशा जब से मैं सीन पे आया हूं, जैसे मैं मीडिया है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? इजाजत दे बात करने की, अल्लामा साहब बात करने की इजाजत दें। जब मेरी हिट करने की इजाजत नहीं है, ना मैं हाँ अपने ऊपर हिट बर्दाश्त करता हूँ, ना बुजुर्गान पर हिट बर्दाश्त करता हूँ। जिस मकसद के लिए आपके मैं आया हूँ, आपके बुजुर्गान कोई मासूम नहीं है, वो काबिल नक़्द है। तो अर्ज यह है कि तो आप अगर क्यों उनके नहीं खिलाफ हैं? मैंने कोई बात की है, इजाजत दें बात करने की, तो हीन उनके न करें, नक़द करें, तो हीन न इजाजत करें, दें बात एतराज करने की, इजाजत दें बात करने की। आप पूरी बात सुने, आप समझ जाएंगे कि भाई, अगर मैं देखें कर हमें रहा हूं, हक लेकिन है, देखें आप आपका लफ्ज आप वापस लें। इजाजत दें नहीं मुझे बात करने करने दूंगा की। मैं। देखें जब इजाजत है, हाँ, लेकिन गलत बात कहने की इजाजत नहीं है। गलत बस देखें मेरी बातें आपको गलत लगेंगी, इसीलिए तो मुनाजरा होगा, इसीलिए तो गुफ्तगू, इसीलिए तो आपने इख्तिलाफ है। क्यों कहा कि आपने गीबत की है, तोहमत लगाई है, वो इल्जाम ताजी की आ है, जाएंगे उस पर, मेरे आ ऊपर जाएंगे उस पर, आपका आ जाएंगे। आप मुझे 2 मिनट बात करने दें अल्लामा साहब। बड़ा बेहतरीन वेलकम हो रहा है जी, सुभान अल्लाह। आपके वेलकम करने के सदके देख अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से भी लाइट नहीं एक था। मिनट बिजली चली गई तो है। अर्ज यह है मोहतरम नाजरीन कि ये शिया मौलवी हजरात को हमेशा हमने वेलकम किया कि भाई कोई दुनिया में कोई ऐसा 2 शख्स आप नहीं पा सकते मुहक्किक कि हर मसले में उन दोनों का नजरिया एक हो। नजरियात में इख्तिलाफ होता है, तहकीक इंसान को मुख्तलिफ मराहिल पे लेके जाया जा सकता है। हमने जो देखे इनके उलमा, जिनको ये उलमा इकराम कहते हैं, अकाबिर कहते हैं ये, और इनको मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये लोग दर्जा देते हैं, उनको काबिल नक़्द नहीं समझते। इनके खिलाफ अगर हमने बात की है, आप बोतान तराशी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हम इजाजत दे बात करने दें भाई। तो हमेशा इनके जाने दूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बस। तो अर्ज यह है कि इन लोगों का तरीक़ाकार यह है मेरे मोहतरम नाजरीन कि ये लोग देखें जब मेरे सामने आ जाते हैं तो आप जैसे इनको देख रहे हैं ये जज्बाती हो रहे हैं और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और मुझे बात नहीं करने दे रहे। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये शख्स घबरा चुका है, ये शख्स निहायत खौफजदा है, डर रहा है मुझसे गुफ्तगू करने में। अब मैं बात करूंगा अल्लामा साहब, मैं बात करूंगा, आप मेरी बात नहीं काटेंगे, मेरी बात बुरी भी हो आप नहीं काटेंगे, फिर आपको बारी मिलेगी बात करने की, ठीक है ना? आप कलीलुल इल्म हैं, समझे? जिसको उज़ैर इब्न का सीगा नहीं आता, भाई साहब इजाजत दें हमें बात करने की। तो अर्ज यह है मोहतरम नाज़रीन, हम चाहते हैं कि इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन ये गुफ्तगू करने ही नहीं दे रहे। अर्ज यह है कि अगर शिया मौलियों पे, शिया मराजे पर, शिया नजरिए विलायत फ़क़ीह पर, खुमैनी साहब के नजरिए वहदत वजूद पर, मरजइयत पर, तकलीद पर, मराजे खुम्स लेते हैं, उन पर हमने एतराज किया है। तो अर्ज यह है मोहतरम नाजरीन कि इसके साथ हमने दलाइल दिए और हमने हमेशा वेलकम किया है कि आप आ जाएं सामने हमारे साथ गुफ्तगू करें, ठीक है ना? और मैं कभी नहीं कहता मैं मासूम हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है क्रिटिसिज्म के लिए, सवाल के लिए, नक़्द के लिए, मुनाजरे के लिए, मुबाहसे के लिए। अब ये शख्स जो सामने आए, ये मौलवी साहब, ये सैयद, अपने आप को सैयद कहता है, ये मुअम्मम कहता है। अब इसकी सियादत का मुझे पता तो नहीं होगा, सईद होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। दुनिया में तारीख में बहुत सारे असली सादात गुजरे हैं जो अइम्मा अलैहिस्सलाम के कत्ल में उनका हाथ रहा है। ये कोई सियादत का हम पे ये लगा रहे हैं सैयद। अगर देखें सियादत पे हमारी यहाँ पे तकरीरात हैं, अगर आप उस पर गुफ्तगू करना चाहें वो भी उसमें भी गुफ्तगू होगी। असल बात यह है कि आप कुछ अरसे से मौलवी साहब मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, ठीक है ना? ये एजेंट है मोहतरम नाज़रीन, ये बुहतान है कि नहीं है? एक शख्स जो आपके पास कोई, मैं इससे क्या गुफ्तगू करूं? इस शख्स से कह दूं कि ये बुहतान है। जब तुम्हारे पास कोई दलील अगर है तो सामने लाओ कि फलां शख्स एजेंट है। अगर दलील नहीं है तो माफी मांगो। जलीलो, तुम्हारे बड़े से बड़े आकर मुझे एजेंट कहते हैं, इसराइल का एजेंट, अमेरिका का एजेंट। और भाई किस जुर्म में? तुम्हारे पास अगर दलील है तो पेश करो, दलील नहीं है तो तुम कुत्ते की तरह आके सामने माफी मांगो कि हमने गलत किया, आपको एजेंट बोला। ये बुहतान है कि नहीं? ये कई अरसे से क्लिप बना रहा है, एजेंट है। तुम्हारे पास कोई इल्म है, तुम कोई हदीस पढ़ सकते हैं, तुम्हें कुरान पढ़ना आता है, तुम मुझे कहते हो, देखो ये मुझे कहता है कि इसके पास इल्म नहीं है। बर्रे सगीर में, पूरे बर्रे सगीर में, पूरे
ہند میں، پورے ایران میں، عراق میں کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی مجتہد نہیں ہے جو جن مسائل پر میں نے وہاں پر ان لوگوں سے اختلاف کیا وہ مجھے غلط ثابت کر سکے. کوئی نہیں ہے سامنے آنے کے لیے. اور یہ شخص جسے مجھے بالکل اطمینان ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، عبارت پڑھنا اس شخص کو نہیں آتا، یہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ جاہل ہو. ان باتوں کو چھوڑتے ہیں. علامہ صاحب ابھی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. گفتگو کا طریقہ کار ہے یہ. طریقہ کار آپ کا چاہے کہ آپ ادھر آئیں گفتگو کے لیے. پرانا آپ کا طریقہ کار جو پیچھے بیٹھ کر کلپ بنا کر مجھے گالی دے دو کہ یہ ایجنٹ ہے، مجھے گالی دے دو کہ اللہ یاری کو آتا نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے. آپ اس شخص کے خلاف کہہ سکتے ہو کہ اس کو نہیں آتا، جو کبھی سوالوں کا جواب نہیں دیتا. جب ایک شخص ادھر آتا ہے آپ کے سامنے، فون نمبر اسکرین پہ رکھتا ہے، اس کے آپریٹرز ہمیشہ آپ لوگوں کو کال کرتا ہے کہ آپ آ جائیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اپنا نقد بیان کریں، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ کہتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا. او بھائی تم اگر کہتا ہو نا کہ یہ غلط، یہ بھائی ہمیں کاٹتا ہے، فلان کرتا ہے، وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے. آ کر اس سے سوال کرو، نقد کرو، مناظرہ کرو. مناظرہ نہیں کر سکتے، صرف سوال کرو. اللہ یہ نہیں آپ پہ نہ، آپ مناظرہ نہیں کرے گا اگر آپ ڈرتے ہیں مناظرے سے. میں یہ مولوی تمام مولیوں سے کہتا ہوں بھائی، نجف کے مولیوں سے، قم کے مولیوں سے، لاہور کے مولیوں سے، کراچی کے مولیوں سے، دہلی اور لکھنؤ کے مولیوں سے، الہ آباد کے مولیوں سے، اعظم گڑھ کے مولیوں سے، بمبئی کے مولیوں سے، پاکستان، ہند اور جہاں پہ علماء مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ جس مسئلے پر بھی چاہیں، چاہے مسئلہ سیادت ہو، سیدانی کا نکاح ہو، چاہے مسئلہ خمس ہو، چاہے مسئلہ ولایت فقیہ ہو، چاہے مسئلہ انقلاب ایران ہو، چاہے مسئلہ مرجعیت ہو، چاہے مسئلہ اجتہاد ہو، یا جو بھی قرآن مجید کے تحریف یا عدم تحریف ہو، ان مسائل پر مجھ حقیر سے گفتگو کرنا چاہیں آپ ویلکم ہے. پیسوں کی ضرورت ہے، کہہ دو کتنے پیسے چاہیے، آپ کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں، آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے. یہ آج سے میرا اعلان تو نہیں ہے میرا محترم، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ 15 سال پہلے سے میرا اعلان ہے. آج تک ان لوگوں میں ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے آ جا کے آ کے گفتگو کریں. ٹھیک ہے نا. ان کے بہت سارے اکابر ہیں جو مجھے جانتے ہیں، میری باتوں سے وہ اچھی طرح سے اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ یاری صحیح کہہ رہا ہے. جو علماء کرام نجف میں، قم میں، لاہور میں، بقیہ بلاد میں، وہ بہت سارے ہیں جو ساکت ہیں، وہ اچھی طرح سے مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. وہ ان مولیوں جیسے جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے، جو گالی دیتے ہیں، ان سے اپنی عزت بچانے کے لیے اور حکومت ایران کی ڈر کی وجہ سے وہ کھل کر میری تائید نہیں کرتے. وَإِلَّا شیعہ مولیوں کی بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب میں معذرت کے ساتھ کہ مجھے آخر میں اس شخص کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ یہ بد اخلاقی پہ اتر آیا ہوا ہے اور مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. اب ان کی خدمت میں عرض ہے، اب سن لیں. مولوی صاحب سن لیں. یہ کہ میں نے آپ کو قلیل العلم بولا ہے اس لیے کہ آپ نے کہا میں شیخ نہیں ہوں. شیخ کثیر العلم کو کہا جاتا ہے. عربی کتب میں جائیں، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو شیخ کہا گیا ہے. ابو طالب علیہ السلام کا لقب اشرف شیخ الاباطح، جو پورے سادات کا بابا ہے، ان کا جد امجد ہے، شیخ الاباطح، مکے کا شیخ. اور یہ کہتا ہے میں شیخ نہیں ہوں. تو یہ قلت علم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کے لیے، آپ کے احترام کے لیے آپ کو کہتا ہے شیخ، اس کا مطلب ہے کہ محترم، اس کا مطلب ہے کہ عالم، اس کا مطلب ہے کثیر العلم. لیکن یہ آدمی اس کو پتہ نہیں نا کہ شیخ بولتے کس کو. چلیں اب آپ کی باری ہے. آپ مولوی صاحب آپ کہہ دیں کیسے آنا ہوا. تھینک یو سر. بات کریں. میں جب آپ نے 20 لاکھ والی وہ لکھ کے نا ویڈیو بنائی 20 لاکھ کے چکر میں پتہ چلا نا 20 لاکھ کے لالچ میں آیا مولوی صاحب. دعوت تو شروع سے تھی نا. جب 20 لاکھ کا دعوت نہیں تھا کیوں نہیں آئے؟ میں نے 20 ارب 20 لاکھ کے چکر میں آیا جی مولوی صاحب. اس کے مقابلے میں ویڈیو بنائی ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے 20 لاکھ کی؟ ہم تھوکتے ہیں اس کو جو حرام کی کمائی سے 20 لاکھ، کیا 1 روپیہ بھی آئے یا 20 کروڑ آئے، ہم ایسے پیسے نہیں لیتے. ہم بات اچھا چلیں ثابت کریں کہ ہماری کمائی حرام کیا. یہ کہتا ہے میں بہتان نہیں لگاتا، تہمت نہیں لگاتا، کہتا ہے میں تھوکتا ہوں کیونکہ آپ کے پیسے حرام کیا. دلیل کیا ہے کہ میرے پیسے حرام کیا؟ نہیں مولوی صاحب نہیں، آپ کوئی عالم، آپ کے پاس علم غیب ہے کہ میرے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟
मैं भी प्यार के लहजे में बात करूंगा और मैं बहुत ज्यादा प्यार के लहजे में बात किया करता हूँ, नहीं, लेकिन ये कौन सा प्यार का लहजा है कि आपने कहा कि आप एजेंट हैं, आप इसराइली एजेंट हैं, आप अमेरिका के एजेंट हैं। ये आपसे आज से तो नहीं, कई सालों से आप कह रहे हैं। ये कौन सा प्यार का लहजा है कि कहते हैं आपकी कमाई हराम की है? बिस्मिल्लाह करें। ये पुरानी बात है जो मैंने की है और आपने पुरानी बातें की थी। ये आज आपने बोला कि अभी भी एजेंट है भाई। आज आपने बोला आपके उलमा के पास, आपके मौलियों के पास क्योंकि बात करने की जुर्रत नहीं है, वो एजेंट होने, ये क्या बकवास है? एजेंट है, एजेंट, शर्म करो, हया करो। मेरे अंदर जुर्रत है तो मैं बात कर रहा हूं। बात करो, साबित करो कि मैं एजेंट हूं। जलील आदमी एजेंट है, दलील लेके आओ। तो मैं कैसे करूंगा? चलो बात करो। ये है कि ज़िल्लत और जलालत की तस्वीर इस आईने में देखो कि मुझे ये एजेंट कहता है। पूछो इससे कि क्या दलील है इसके पास। मुनाजरा जो है वो जो मैं बता रहा हूं उस पे मुनाजरा होगा। आप भाग रहे हैं पिछली बातों को लेकर। क्यों मुझे एजेंट बोला? पहले दलील दे। मुनाजरे की शरायत से भाग रहे हैं। और भाई बहतान लगाने वाले पे अल्लाह की लानत है। बहतान लगाने वाला फासिक फाजिर है। आप लोग सब फासिक फाजिर हो, क्योंकि इस मजलूम को कहते हो एजेंट है। जब तुम लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिफा छोड़ दिया है और मैं दिफा करता हूं, जब तुम लोगों ने शियों का दिफा छोड़ दिया, मैं दिफा करता हूं, इस जुर्म में मुझे कहता है एजेंट। मैंने आज से नहीं 15 साल से आप लोगों को बुलाया, मुझसे भी ज्यादा, कि आप गुफ्तगू करते हैं भाई। दलील तो तुम्हारे पास है नहीं, अपनी जहालत को छुपाने के लिए कहते हो एजेंट। तो दलील दे दो कि मैं एजेंट हूं। बुलाया है उस मकसद पे बात करो बस। जिस मकसद के लिए आपको बुलाया ना, वो सबसे पहले यही है कि आपने मुझे एजेंट कहा है। दलील दे दो, आप पे अल्लाह की लानत है। आप पर भी अल्लाह की लानत है। बहतान आने आपने लगाया। एजेंट साहब, एजेंट अगर है हूं तो अल्लाह की लानत है ना, साबित करो। आपने बहतान लगाया कि ये उलमा को आइम्मा का दर्जा देते हैं। मैं नहीं बिल्कुल। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, आप पर भी लानत है। सैयद, ये जो विलायत फकीह है, मरजइयत है, वो क्या, विलायत फकीह क्या चीज है? वही इख्तियारात जो अली अलैहिस्सलाम के पास है, वही खुमैनी इनके पास है, सिस्तानी के पास है। विलायत फकीह का मतलब ही यही है। आप उनको नक्द नहीं करने देते। हमने कहा कि खुमैनी का ये जुमला गलत है या सिस्तानी का ये जुमला गलत है, आके आ जाते हैं कि भाई आपने तौहीन किया। मिंबर से उलमा को नीचे लेके आते हो कि भाई इसने मर्जे की तौहीन की, मुजतहिद की तौहीन की है। ये अगर हम देखो भाई, इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कोई कह दें, नक़्द करें तो लाज़िमी बात है, ये तौहीन है, ये कुफ्र है। उलमा कोई मासूम नहीं है, उनके जुमले पे नक़्द किया जा सकता है। आप लोगों उनको सराहतन कहते हो कि इनको इमाम अलैहिस्सलाम का इख्तियार हासिल है, और कहते हैं दर्जा नहीं दिया हमने। हम नहीं कहते उनको इख्तियारात हासिल हैं। इस तरह मैं इस मौजू पर आना नहीं ना चाहता, वरना बाप खुमैनी का यही फतवा है, खामेनी का यही फतवा है, सिस्तानी का यही फतवा है, ठीक है ना। मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं जिस मकसद के लिए आया था, अगर आप बात करना चाहते हैं बात करें, वरना मैं इतना फारिग नहीं कि आपके साथ ऐसे लंबी बातें करता हूं। और आपको देखे, आपको जिस मकसद के लिए बुलाया ना, आपको जिस मकसद के लिए मौलवी साहब बुलाया, देखें आपको जिस मकसद के लिए बुलाया ताकि आपसे गुफ्तगू किया जाए। अब आप आराम से बात करेंगे। मैं तो शुरू से आराम से बात कर रहा था ना, आप तो बात नहीं करने दे रहे थे ना। आपको जिस मकसद के लिए बुलाया है, किसी पर हिट करता रहे और कहे लानत है तुम्हारे ऊपर, ये छोटे जी नरम लहजा है आपका। देखें, आपको जिस मकसद के लिए बुलाया ना, वो ये है कि दिखाया जाए पूरे अवाम को कि मैं शिया उलमा को वेलकम करता हूँ। शिया उलमा, आप पहले जनाब, आप बात करने नहीं दे रहे ना। मैं उनसे पूछता हूं कि आपने मेरे साथ बातें क्या की थी। मेरे पास उनका मेरा आपसे कोई बात नहीं हुआ था। देखें, इजाजत है मुझे बात करने की ना, आप तो बात ही नहीं करने देते। मैं तो उसको क्यों नहीं लाते हो? लाओ ना। उसने मेरे साथ जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे। यही मैंने इजाजत देना बात करने की। सब बातें होंगी ना। आप बात नहीं करने दे रहे ना, आप नहीं बात करने दे रहे। बात में क्यों करने दूं? आप हिट करते हैं। आपको हिट के बगैर आता ही कुछ नहीं। आप बात पे हर खतर पे हिट करते हैं। मौलवी साहब निहायत खौफजदा है, नहायत दहशत ज़दा है। मौलवियों की यही हाल है
چاہے شیعہ مولوی ہو چاہے سنی مولوی ہو, اس حقیر کے سامنے آ کر سب ڈر جاتے ہیں, سب خوفزدہ لرزتے رہتے ہیں, بات کرنا بھول جاتے ہیں. بات جیسے آپ بات بھول جاتے ہیں کرنا, کبھی ایسے تالی لگاتے ہو, یہ کوئی طریقہ ہے شرافت کا بات کرنے کا؟ آپ بات کریں علامہ صاحب, شرافت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, اور میں آپ کو سکھانے آیا ہوں کہ کیسے بات ادب کی کے جاتی ہے. ساتھ, تہذیب کے ساتھ, کیونکہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے, اب میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے, میں نے آپ کے صرف کلپ دیکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے کلپ بنائے, جو بھی میرے خلاف کلپ بناتے ہیں مولوی حضرات, وہ مشہور ہو جاتے ہیں, چاہے شیعہ کو ہوں چاہے جماعت عمریہ کا ہوں. تو آپ نے میرے خلاف کلپ بنائے, اور وہ آپ بندہ کو ہم نے شیطان کے خلاف کلپ بنائے گا تو کیا وہ مشہور نہیں ہو جائے گا؟ تو غلط ہے. چلیں جی, پھر کہتا ہے کہ ہم ادب کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. میں تو آپ کے نے جو ساتھ بات نہیں کر رہا, آپ نے مشہوری کی بات کی ہے. آپ نے کہا جو میرے خلاف کلپ بناتا ہے, میں کہتا ہوں جو شیطان کے خلاف بنائے گا وہ بھی مشہور ہو جائے گا. یہ بات نہ کریں آپ, تو عرض یہ ہے, دیکھ مولوی صاحب, اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ادھر کیسے تشریف لائیں, کیوں تشریف لائیں, بسم اللہ کریں, آپ بات کریں. اب یہ اصل میں پہلے ہی منٹ پہ آپ نے 32 منٹ ضائع کیے. پہلے ہی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا آغاز میں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ 2 منٹ میری بات سنیں گے, سنو گے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا, تو جیسے ہی آپ نے وہ 20 لاکھ والی آپ نے وہ بنائی ہے ویڈیو جس کے اوپر 20 لاکھ لکھا ہوا تھا, سنو نا, 20 لاکھ کے چکر میں ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں, یہ ہاتھ مارنے کا چلے, کیا حکم ہے؟ بات سنو میری, 20 لاکھ کے آپ نے لالچ میں آ گئے. میں نے آپ ابھی پھر بات آپ نہیں سن رہے, میں نے کہا 2 منٹ بات کرنے دو مجھے. جی سر, جی یہ کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں جی کرو, پھر کرنے نہیں دیتے. میں کیا کروں پھر؟ ہمیں ہنسی آتی ہے نا کہ اتنے عرصے نہیں آ رہے تھے, 20 لاکھ کا جب اعلان کیا تو آ گئے بھائی. ہاں جی مولوی صاحب, اور خود بھائی بار بار کہہ رہے 20 لاکھ 20 لاکھ. چلیں جی, آپ نے جو کہے تھے بات تو سنو نا, سناؤ جی, سن رہے ہیں بھائی, آپ بات کریں. فرار کا راستہ دیکھ رہے ہیں, کدھر سے میں بھاگنے کی کوشش کروں اور میں بھاگ جاؤں. اور میں کبھی بھاگا ہوں؟ آج جو شخص ادھر ویلکم کرتا ہے اس کے پاس آپریٹروں کا کام ہی ہے دوسروں کو بلانے کے لیے, وہ بھاگتا ہے. آپ کے لہجے میں آپ کو جواب دے رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے آپ کو اس طرح تو اور کیسے تشریف لانا ہوا علامہ صاحب, سناؤ جی. میں بات کر رہا ہوں, آپ سنتے ہی نہیں ہیں. بسم اللہ کر. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, میرا طریقہ کار یہ ہے کہ ویڈیو بنائے, حسن اللہ یاری صاحب ویڈیو بنائے 10 منٹ کی میں بناؤں گا, تاکہ درمیان میں حسن اللہ یاری ٹوکے تو نہ, اپنا شروع کر دیتا ہے درس لمبا, کبھی ادھر کی بات, کبھی علامہ صاحب آپ کیسے تشریف لائے ہیں, اور 20 لاکھ کے چکر میں تشریف لائے ہیں, پیسوں کی ضرورت ہے. آپ نے بنائی, میں نے اس کے مقابلے میں ویڈیو بنائی جس کی قیمت خربوں ڈالر ہے. ہاں, میں 20 لاکھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. میں نے یہ کہا تھا کہ جو جیت جائے جی میں اس کو بھی دوں گا 20 لاکھ, اور جو ہار جائے, اور بھائی جیتنے والے کو تو دے, جو ہارنے والا ہے اس کو کس مقصد کا دینا ہے. تو بات سنے میری ایک دفعہ. تو میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا کہ یہ موضوع شیعہ قوم کے درمیان اختلاف کا نہیں ہے, بلکہ اختلاف ایسا اختلاف انتشار تک پہنچائے, جو فتنہ فساد تک پہنچائے, جو لڑائی جھگڑے تک پہنچائے. اس لیے یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے. میں موضوع دیتا ہوں, آپ کے نمائندے نے کہا جو آپ کا موضوع ہے ویڈیو میں وہی اسی پر مناظرہ کر لیں. میں نے کہا میرا, پھر اس کے بعد شرائط کی بات ہوئی, لیکن موضوع مناظرہ میرا یہ ہے کہ 14 معصوم, میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر علی علیہ السلام کے بغیر نماز نامکمل, دین نامکمل, قرآن نامکمل, نبی کا اعلان نامکمل, اور ہمارا ایمان نامکمل. لیکن یہ میرا عقیدہ ہے. اب اگلی بات کہ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ 14 معصوم ہستیوں میں سے کسی نے بھی اپنی زبان مبارک سے تشہد میں ادا نہیں فرمائے, اس لیے میں تشہد میں نہیں پڑھتا ان کی اتباع میں.
اگر کسی کے پاس دلیل ہے یا حسن اللہ یاری کے صاحب کے پاس ہے تو وہ دکھا دیں کسی قدیمی کتاب میں کہ 14 معصوم ہستیوں میں سے کسی معصوم ہستی نے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ ادا فرمائے ہوں۔ جی علامہ صاحب، دیکھیں آپ نے یہ جو میرا سوال مجھ سے، موضوع ہے۔ ہاں جی علامہ صاحب سنیں، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر آپ جیتنے والے کو 20 لاکھ دیتے تو ہارنے والے کو کیوں دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا وہ یہ بات پہلی ہو گئی، نہیں موضوع کا نہیں ہے، نہیں موضوع کا نہیں 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 نہیں، آپ نے سوال کیا ہے جواب لے لو۔ دیکھیں میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے، آپ کی بات نہیں کاٹی ہے، تسلی سے سنی، آپ اچھی طرح سے سن لیں۔ تو عرض یہ ہے کیونکہ آپ یہ کہ آپ لوگ مجھ سے شکست کھائیں گے مناظر، یہ تو یقینی ہے یعنی یہ تو طے شدہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آ کر مجھ سے گفتگو کریں، آپ لوگوں یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری جو غلطیاں ہیں، میں نے جو غلط باتیں کی ہیں، وہ آپ لوگ آئیں گے نہیں کہ کوئی مولوی آ جائیں، لیکن اتمام حجت کے لیے کہ شیعہ عوام دیکھ لیں، جماعت عمریت دیکھ لیں کہ بھائی جو باتیں میں کہتا ہوں نا، میں مرد میدان ہوں، میدان میں کہتا ہوں، مجھے رد کرنے کی جرات یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں ہارنے والے کو بھی دوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی شکست یقینی ہے۔ آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہم جیت ہی نہیں سکتے، تو 20 لاکھ تو ملیں گے نہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی ہار بھی جاؤ تو ہم دیں گے، اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ آپ لوگوں کو دیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ہارنے والے کو پیسے دینے کی وجہ یہ ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے شیخ صاحب، علامہ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے، دو تین سوالات ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے اچھی طرح سے سوالات سن لیں، یہ مناظرے سے مرتبط ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں نہ کاٹیں پلیز۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آپ مرجعیت اور تقلید کے قائل ہیں یا آپ مرجعیت اور تقلید کے قائل نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے ارتباط کرنے کے قائل ہیں؟ بات کریں بات پوری کریں۔ سوال کیا نا، جواب دے دیں بھائی، آپ مقلد ہیں، مجتہد ہیں، اہل اجتہاد تقلید کے۔ بات آپ پوری کر لیں۔ یہ پہلے سوال ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں اجتہاد مرجعیت کے قائل نہیں ہیں تو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس کو میں نہیں مانتا، اجتہاد مرجعیت باطل ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ بات ہوگی کہ بھئی آپ اہل حدیث ہیں۔ اگر آپ اجتہاد مرجعیت کے قائل ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ تو فروعات میں سے ہے، تشہد میں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو فروعات میں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اتنی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اجتہاد کا ادعا کر سکیں۔ تو آپ کو کس نے اجازت دی استنباط کرنے کی؟ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز یا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب آپ مجتہد ہی نہیں ہیں، خود مقلد ہیں، تو آپ تو بھئی آپ کے لیے حجت کیا؟ آپ کے لیے حجت مجتہد کا فتویٰ ہے۔ آپ کے پاس تو یہ حق ہی نہیں کہ خود استنباط کرو، کیونکہ آپ مجتہد ہی نہیں ہیں، تو آپ کیوں ادھر آئیں؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ کامنٹس میں برادران اور مشاہدین محترم فرما رہے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان سے قرآن پڑھ کے سنائیں کہ اس کو پتہ چلے اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، کیونکہ اکثر شیعہ مولویوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے یہ 3 سوالات ہوئے۔ علامہ صاحب پہلا سوال یہ ہے، بلکہ چوتھا سب سے اہم سوال یہ ہے، اس میں بھول گیا علامہ صاحب، وہ موضوع مناظر سے متعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس حقیر کو جو ایجنٹ بولا ہے بار بار اسرائیل امریکہ کا، یا معافی مانگیں یا تو یہاں پر سب کے سامنے ثابت ہے کہ بھئی میں مظلوم ہوں، یہ لوگ بہتان لگانے والے ہیں، یہ شیعہ مولیوں کو نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، جو ان پہ نقد کرے اس کو فوراً گالی دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایجنٹ ہے۔ دلیل پیش کرو، وَإِلَّا آپ لوگ ذلت اور جھوٹ اور نفاق کے آئینے ہو۔ دلیل نہیں ہے تو کیوں بولا اس حقیر کو وہ ایجنٹ ہے؟ بسم اللہ کرو، یلا جواب دے۔ جی آپ کی بات پوری ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی۔ اچھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ میں اصولی اور اخباری سے ہٹ کے ایک شیعہ کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اخباری اور اصولی، آپ کسی بھی معصوم سے لفظ ثابت کریں یہ اصولی ہیں یا اخباری ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں بطور شیعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں شیعہ کے طور پر بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اس موضوع کو آپ چھوڑ دیں کہ جو آپ جس کو چھیڑ کر آپ اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سمپل سی بات کی ہے، سادہ سی بات کی ہے، اور باقی رہا ایجنٹ کی بات تو وہ بات میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ موضوع سے ہٹ کے آپ نے خود کہا ہے۔
بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ آپ اصولی ہیں یا مقصد ہے کہ اخباری ہیں یا مرجعیت کے قائل ہیں یا مرجعیت کے قائل نہیں ہیں، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی حجت کے قائل ہیں کہ وہ حجت ہیں اللہ کے، حجت اللہ علی العالمین وہ ہیں بس۔ تو عرض یہ ہے محترم ناظرین کہ ان سے جو سوال کیا گیا کہ یہ بھائی یہ مجتہدین کو مانتے یا نہیں مانتے، میں نے اس کہا کو کہ سوال حجت اللہ علی العالمین، اب ظاہر ہے کہ کوئی بات آپ بھی مسئلہ پوچھیں آپ بتا دیں گے تو آپ سے آپ کی بات پر لوگ عمل کر رہے ہیں، کون تحقیق کرتا ہے؟ تو آپ وہ تقلید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کسی کی بات پر عمل کرنا، تو وہ لوگ اب سن کرتے رہتے اب ہیں سن لے جن کا مولوی صاحب، اب سن لے مولوی صاحب، اب سن لے عمل نا، اب ہماری باری ہے۔ یہ بالکل پتا چلا کچھ باتیں یہاں سے کہ بالکل اس شخص کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، کیونکہ اگر اس کو قرآن پڑھنا آتا نا تو کہہ لیتا کہ بھئی کون سی آیت پڑھو، کون سا صفحہ کھول دو، بتاؤ کون سی صورت پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اس چیلنج کو بالکل نظر انداز کیا کیونکہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اچھا بات سنو، بات ہو گئی پوری، چلو او بات پوری نہیں نہیں پوری نہیں ہوئی ہے، پوری نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے مولوی صاحب سن لیں اچھی طرح سے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کام ہی نہیں ہے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، تقلید کیا ہوتا ہے، ان کام نہیں ہے۔ تم مولویوں نے تو شیعوں کا بیڑا غرق کر دیا نا کہ تمہارے پاس سوائے تقلید کا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ پھر وہی طریقہ کار غلط استعمال کر رہے ہو نا۔ اب بھائی شیعوں کو تو یہی تو کہتے ہو نا کہ اگر تم نے تقلید نہیں کیا ہے، کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، اور تم یہی تو کہتے ہو نا کہ مجتہد کا قول حجت ہے، آپ یہی تو کہتے ہیں کہ مجتہد ہر شیعہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کا قول حجت ہے۔ او بھائی سن لے، آپ لوگ شیعوں کو ہی نہیں کہتے کہ احادیث میں جھوٹ ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تم ہے مجتہد، پلیز بات کرنے دو، 2 منٹ بات کرنے دو شیخ صاحب، 2 منٹ بات کرنے دو، بات نہ کرنا۔ ہاں کہ تم بھائی تم مجتہدین کی بات مان لو، مجتہدین کی بات مان لو، تقلید کرو۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مقلد نہیں ہوں، کیوں بھائی آپ مقلد ہیں، آپ کو یہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو حدیث بھی دکھاؤں، آپ نے جو مجھے چیلنج دیا نا کہ حدیث دکھاؤ، میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا، وہ میرے ذمہ میں ابھی آپ کو میری گفتگو ختم ہونے سے پہلے پچھلی باتیں کرو، میں نے کہا نا حدیث دکھاؤ، آپ نے حدیث دکھا لی، میں اسی وقت تسلیم کر لوں گا۔ میرا کام ہے نا، ابھی آپ 2 منٹ تحمل سے، آپ دکھا دیں، بات ختم کرو نا، میں کہہ رہا ہوں آپ دکھا دیں۔ تحمل سے کام لے، بات نہ کاٹے نا، 2 منٹ آپ نے بھی بولا بات کرو۔ میں معافی دیکھو نا، بات سنو، آپ دکھا دیں میں معافی مانگوں گا، میں آپ کی ابھی علامہ صاحب آپ 2 منٹ مجھے اجازت دیں نا بات کرنے کی۔ دیکھ رہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھا دیں، آپ نے کہا حدیث دکھاؤں گا، میں نے کہا حدیث دکھا دیں۔ اگر میں نے نہیں دکھایا نا ابھی مجھے خود جملے بولنے دیں، اس کے فوراً بعد میں حدیث دکھاؤں گا، آپ کچھ تسلی تو کریں نا۔ نہیں حدیث دکھاؤ نا، بات ختم کرو، میں ماننے اجازت دیں، بات ختم ہوگی نا، اس طرح تو نہیں ہے بھائی حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ، آپ نے کچھ جملے بولے میں اس کا جواب دوں، میں نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب یہ شخص محترم ناز حدیث کس کو دکھائیں، میں حدیث دکھاؤں گا، لیکن یہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک عام فرد کو جو غیر مجتہد ہے وہ احکام حدیث سے سمجھ ہی نہیں سکتا، حدیث چاہے 10 حدیث ہوں 100 حدیث ہوں کہ اشہدو ان علی ولی اللہ، اجازت دیں بات نہ بولے نا بیچ میں بھائی صاحب۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ لوگ مجتہد کی بات آپ پر حجت ہے، سیستانی اگر کہہ دے کوئی حدیث میں نہ بھی ہو کہ اشہدو ان علی ولی اللہ کہنا واجب ہے، یہ کہہ دیں گے واجب ہے، حدیث میں موجود بھی ہو کہ اشہدو ان علی ولی اللہ کہنا واجب ہے، یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ کہہ دینا، اگر وہ کہہ دیں کہ حرام ہے یہ لوگ کہہ دیں کہ حرام ہے۔ تو عرض یہ اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت پلیز 2 منٹ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھائی مجھے بات کرنے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص میں اہلیت مناظرے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ فروعات میں سے، پلیز بات کرنے دو نا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بات کرنے کی تمیز کیا ہے؟ سیستانی میں کہوں گا اللہ یاری، یہ غلط کہہ دو میرا نام اللہ یاری، اس کا نام سیستانی ہے بھائی، بس میں بات کروں گا بھائی، یہ بات نہیں کرنے دے رہا بھائی، میں اس کو میوٹ کر رہا ہوں، یہ بات نہیں کرنے دے رہا۔ سیستانی اس کا نام ہے بھائی، کیا ہے سیستانی؟ میں نے کوئی گالی دی؟ اس کا نام سیستانی ہے، اس کا نام سیستانی ہے، یہ کوئی گالی ہے؟ میرا نام اللہ یاری۔ عرض یہ محترم ناظرین، یہ مسئلہ فروعات میں سے ہے، اچھی طرح سے سن لیں، فروعات میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہے تقلید کرنا، حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کو کس شخص نے اجازت دی کہ حدیث پہ عمل کرے؟
یہ اس کے اپنے مذہب کے خلاف، اسی لیے تو یہ لوگ کافر ہیں، اسی لیے یہ علامہ معمم یہ داڑھی یہ ابن تیمیہ کی طرح کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث حجت نہیں ہے، مجتہد کا فتویٰ حجت ہے. یہ اسی لیے یہ لوگ کافر ہیں، دین سے خارج ہو چکے ہیں، اسی لیے میرے خلاف ہے، مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتا، کہتا ہے ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگلی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ اس شخص نے پھر بھاگ گیا. میں نے کہا کہ اس حقیر کو ایجنٹ بار بار کیوں بولا؟ اب ذلیل آدمی، سر پہ امامہ، یہاں پہ داڑھی، وہ عالم دین پڑھ کے ایک مظلوم پہ تہمت کہ تو ایجنٹ ہے، دلیل نہیں ہے تو معافی مانگ. اب آتے ہیں حدیث پر محترم ناظرین، کہتا ہے حدیث دکھاؤ. میں نے کہا میں حدیث دکھاؤں گا نا، میں نے کہا میں حدیث دکھاؤں گا، حالانکہ یہ حدیث سے استنباط کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. اب دیکھیں محترم ناظرین، مناظرے کا موضوع اصل میں کیا تھا؟ یہاں پہ ذاکر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ نے اشہد ان علی ولی اللہ اذان نماز میں بولا ہے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. یہ مناظرہ اصل موضوع یہ تھا نا کہ اگر کوئی مولوی آتا ہے اس موضوع پہ ہم سے مناظرہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر اس موضوع پہ کوئی مناظرہ کرتا ہے تو اس کو 20 لاکھ دیں گے. وہ تو اس پہ آیا نہیں ہے، اس نے موضوع چینج کیا، تم ہمیں دکھاؤ کہ تشہد میں ہی آیا. ٹھیک ہے نا. اصل موضوع تو یہ تھا کہ وہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے کہ بھائی سیدھی طرح بیٹھو نا، کہ اگر کوئی اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دے وہ اس کا نماز باطل ہو جاتا ہے. اصل موضوع تو یہ تھا، اس سے تو آپ بھاگ گئے نا، موضوع پہ تو آیا نہیں. اور پھر قرآن بھی اس شخص کو نہیں پڑھنا تھا نا، یہ بھی ثابت ہو گیا. اللہ قرآن پڑھنا پڑے گا. آج میں حدیث دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی. اور حدیث دکھاؤ نا. خاموش ہے یار، خاموش، دوسروں کے بیچ میں نہیں بات کرتے. اور حدیث دکھاؤں نہ دکھاؤں؟ ایک منٹ، میں حدیث دکھانے لگاؤں، دکھاؤں حدیث؟ یہی چیلنج کیا نا، دکھاؤ جی، دکھاؤ. پہلے میری بات سن لو، کون سی حدیث دکھانی ہے وہ احتجاج کا پتہ ہے، اور میں نے احتجاج پڑھی ہوئی ہے. میری بات پہلے سن لو. میں نے کہا میں نے سنا ہوا ہے. تو سن لو نا کہ سوال کیا ہے. آپ کو سوال کا ہی پتہ نہیں، جواب کیسے دو گے؟ سوال یہ ہے کہ 14 معصوم ہستیوں میں سے کسی ایک معصوم ہستی نے نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ پڑھے ہوں. بس یہ دکھاؤ. اصل موضوع مناظرہ یہ تھا کہ آپ ثابت کریں کہ کسی معصوم نے یہ بولا ہو کہ اشہد ان علی ولی اللہ جو کہہ دے وہ نماز باطل ہو جاتا. اس سے تو بھاگ گئے نا. اب سن لے، اور بھائی منٹ کے لیے بات کی، آپ 50 منٹ ضائع کر دیا آپ نے. اب خاموش. آپ نے حدیث طلب کی ہے نا، میرا کام ہے حدیث دکھانا. معصوم علیہ السلام کا فعل بھی حجت ہوتا ہے، معصوم علیہ السلام کا امر بھی حجت ہوتا ہے. یہ سن لو. آپ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہو. سر پہ امامہ، داڑھی سفید، عالم دین ہونے کا ادعا، نہ عربی پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنا آتا ہے آپ کو. اب چیلنج ہے بھائی، یہ قرآن پڑھ کے سنا ہے. چیلنج ہے، یہ قرآن پڑھ کے سنا ہے دوسروں کو ایجنٹ کہنے والا. آج شیعہ مولیوں کا جنازہ نکل گیا، قوم اور نجف کا جنازہ نکل گیا. یہ لوگ ایسے ذلیل ہیں، قرآن نہ پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، اور کہتا ہے تجھے زیربن کا سیکھا نہیں آتا. آ جاؤ، قوم اور نجف کا کوئی مولی آ جائے، قرآن اور حدیث لیتا ہے، کوئی تجزیہ ترکیب کرتا ہے، صرف نحو کے نکات اس میں سے نکالتے ہیں. کس کو آتا ہے؟ یہ الاحتجاج للطبرسی. خاموش مولوی صاحب، خاموش مولوی صاحب. میں حدیث دکھانے لگا ہوں، خاموش. الطبر حدیث الاحتجاج للطبرسی. اس کتاب میں ملاحظہ کریں، جزء اول ہے، یہاں پر یہ حدیث ہے کہ ایک شخص آیا مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں گیا تھا تو وہاں پہ دیکھا کہ معراج پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق. یہ معراج میں لکھا، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ غیروا کل شیء حتی ھذا. ان لوگوں نے سب چیز تبدیل کیا، حتیٰ کہ اس کو بھی تبدیل کیا. ان اللہ عز وجل لما خلق العرش كتب علیہ. اللہ تعالیٰ نے جب عرش خلق کیا تو اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور اللہ نے جب خلق کیا ہے پانی کو تو پانی کے مجرا پر، بہنے کی جگہ پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور جب اللہ تعالیٰ نے کرسی لکھا ہے تو کرسی پہ یہی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب لوح لکھا ہے تو لوح پہ یہی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل اسرافیل لکھا ہے تو اسرافیل کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پہ یہی لکھا ہے. اسی طرح جب جبرائیل لکھا ہے خلق کیا تو جبرائیل کے دونوں پروں پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اسی طرح بولتے گئے. پھر مولا نے فرمایا فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہم الصلاۃ والسلام.
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی تم شہادتین پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اس کے فوراً بعد کہہ دو علی امیر المؤمنین، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں تم بتاؤ کہ امام علیہ السلام نے تشہد میں بولا، تشہد جو امام علیہ السلام کے الفاظ نہایت کم منقول ہیں کہ انہوں نے تشہد میں کیا بولے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام علیہ السلام کا قول بھی حجت ہے، ان کا امر بھی حجت ہے، ان کا فعل بھی حجت ہے، یہ ان کا فرمان ہے کہ جب بھی تم شہادتین پڑھو، جب بھی تم شہادتین پڑھو اس کے بعد یہ کہنا تمہیں چاہیے اشہد ان علی امیر المؤمنین، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب اذان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد 2 دفعہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ صلوات اللہ، اذان میں کہتے ہیں۔ اسی طرح جب تشہد میں جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے، یہ مولا کا حکم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، مولا کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ اگر کوئی شخص نہ کہہ دے، صرف شہادتین پڑھے، حدیث میں موجود ہے کہ وہ بھی مجزی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے کیونکہ مولا کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ مولا کے حکم سے ثابت ہو گیا۔ ابھی ایک مولوی صاحب سے ہماری گفتگو ہے، اہل سنت کے قاری صاحب تشریف لائے، ان سے گفتگو ہوگی۔ تو علامہ صاحب، اب آج آپ نے نہ قرآن سنایا، تو اب آج سے اور آپ نے جاؤ بھاگ جاؤ، سننی نہیں، مد مخالف کی بات سننی نہیں، اپنی آپ نے آج گالی دی ہے، آج آپ نے بدتمیزی کی خود فل، اور ثابت کرو کہ میں ایجنٹ ہوں، ثابت کرو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے طریقہ کار کا بات کرنے کا۔ اب مجھے بتاؤ نا کہ میں ایجنٹ ہوں نا۔ تک لے گئے بات، آپ نے پھر بھی حدیث نہیں سنائی جو میں نے کہا جس نے ہے ان الفاظ کے تجھے حدیث آتا کہاں ہے؟ تجھے حدیث آتا کہاں ہے؟ تو مجتہد ہے نہیں، تجھے نہیں آتی، حدیث سے کہاں استنباط کر سکتے ہو تم حدیث سے استنباط کر ہی نہیں سکتے نا۔ لیکن آپ کو تو دائرے میں ان کا سیگا نہیں آتا۔ او بھائی آپ جب مجھ سے چلو مجھے نہیں آتا نا، تو آپ کہاں، میرا تو مبنا تو یہ نہیں ہے۔ پہلا صفحہ نہیں آتا، اس کو کیا آتا ہے؟ اس نے قوم کو کیا دینا؟ بیڑا گرک کی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے اس نے؟ جعفر بھائی، یہ اپنے عثمان بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، عثمان بھائی اس سے بات کریں، اس مولوی صاحب سے۔ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے، صرف گالی دینا آتا ہے اس کو۔ خاموش عثمان صاحب بات کر رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، ذلت کا آئینہ۔ میری بات پہ آپ نہیں آئے، آپ نے آتے ہی ہٹیں شروع کر دی۔ کیا آپ نے جی مولوی صاحب جو ہے نا وہ ہار گئے؟ مولوی صاحب، اب دنیا کو پتہ چلا نا کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، شیعہ مولویوں کو کچھ بھی نہیں آتا۔ جہالت کا آئینہ، جہالت کا مجسمہ مولوی صاحب دیکھیں، صرف گالی دینا، بہتان لگانا آتا ہے ان مولویوں ذلیلوں کو، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو۔ چلیں قرآن سناؤ نا، ایک حدیث پڑھ کے سنا، ایک حدیث میں کھول دیتا ہوں، تم پڑھ کے سنا دو، الفاظ اعراب کے ساتھ پڑھ کے سنا دو۔ یہ دیکھو، یہ حدیث، یہ دیکھو، یہ حدیث تم پڑھ کے سناؤ، یہ حدیث پڑھ کے سناؤ۔ کیا پڑھا؟ یہ کوئی بھی حدیث، اپنی حدیث کوئی، یہ میں کھول کے دیتا ہوں، میں ابھی کھول کے دیتا ہوں، آجو یہ حدیث سنائے گا۔ چلے یہ حدیث، یہ ان عبداللہ ابن صامت، یہ حدیث، یہ حدیث پڑھ کے سناؤ۔ چلو جی، یہ حدیث ہے، یہ دیکھو، یہ حدیث پڑھو۔ چلیں تو اپنا کتاب کھول دیں، اپنا کوئی کتاب کھول دے، کوئی حدیث سنا دیں۔ پڑھنا نہیں آتا نا اس کو، حدیث نہیں پڑھنا آتا اس کو، قرآن سنا دے۔ کرنے دیا ہی نہیں، 10 منٹ بات کرنی تھی۔ میں مناظرہ ہارنے کا اعلان کرتا ہوں، مناظرہ ہوئے بغیر اعلان کرتا ہوں کہ میں مناظرہ ہار گیا، ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں۔ اب سیدھا کہیں ان الفاظ میں نہیں ہے حدیث۔ مولوی صاحب، میں مناظرہ ہارنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کو آتی ہے ہٹ کرنی، آپ کو آتی ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات آپ کو نہیں کرنی آتی۔ مولوی صاحب، میں مناظرہ ہارنے کا اعلان کرتا ہوں، آپ اپنے کتاب خانے سے کتاب نکالیں، کوئی حدیث پڑھ کے سنائیں، آپ کو پڑھنا۔ آپ کے مشن اللہ جاری تھے نا، انہوں نے بھی کہا تھا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہماری جان چھوڑو، اور وہ مشن اللہ جاری بس ایک چیلنج ہے نا، کس کو نہیں پڑھنا آتا نا، پڑھنا نہیں آتا، اور نقلی مولوی، نقلی عالم اور جعلی عالم پڑھنا نہیں آتا، کہا گئے مناظرے کے لیے پڑھنا کو اپنے کتاب دیکھو، یہ نظر نہیں آتا، اپنے کتاب خانہ ہے نا، اس میں سے کتاب کھول دے عربی۔ اخلاق کے دامن میں بات کرنی چاہیے، چاہے دشمنی کیوں نہ آ جائے۔
चाहे आपने काफिर मुझे क्यों ना आ जाए। ओ भाई आप गालियां देते हैं, मुतहत्तिक आलिम आप दस बदतमीजी करते हैं, आप किसी के बुजुर्ग को गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर आपने कहते हैं कि दुनिया मेरे को साथ फितने से मेरे भर दिया है। बाप से बात शियों को करो और शियों आपका को खून देख सुना जाए। नकली बात आलिम ये बन बात करना, आपने हदीस आपसे ना कुरान, कुछ पढ़ना आता नहीं है, इधर आके आलिम बन गए। दूसरों को जो जिसको पढ़ना आता है उसको कहते हैं ये जाहिल आपको आता ही कुछ है और नहीं। ये एजेंट है। तो आपको आता है ना, एक हदीस पढ़ के अबू सुनाओ। जहल आप हैं, अबू चलो, जहल इसको आप नहीं हैं, पढ़ना आता। जाहिल नहीं अबू जहल, तो सैयद को जाहिल कहता है। जिसाइयत को जाहिल कहते शर्म ही हैं। नहीं जी जी, आती बात करने की। एक मिनट। अल्लामा अपने साहब ने अपने वो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, बताओ अपने अल्लामा साहब अपने मेरी आवाज आती है? आ रही है जनाब, आप अस्सलाम बात करें। वालेकुम। बताओ अस्सलाम जी। वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। आ रही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोनों हजरात से गुजारिश करूंगा, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दे दें, उसके बाद जैसे आप लोग मुनासिब समझे वैसे कर लें। सिर्फ मुझे 1 मिनट आप दोनों का चाहिए, सिर्फ 1 बिस्मिल्लाह मिनट। बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात ये है कि हमने इलामा साहब को 10 मिनट के लिए बुलाया था, मौजूद मुनाज़ा तय करें। दूसरे मुफ्ती साहब कारी वहीद उस्मानी साहब काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं। तो जी अभी मेरी गुजारिश इलामा साहब से ये है कि हम और आगा जान से भी मैं गुजारिश करता हूँ मुख्तसरन ये कि अभी आप इन्हें जो चैलेंज इन्होंने दिया हुआ है उसे एक्सेप्ट आप कर लें, और इन्हें मैं टाइम दे देता हूँ। उसमें ये कुरान भी सुना देंगे, उसमें ये हदीस भी सुना देंगे। और चलें अगर ये ठीक है। ये कभी नहीं आएगा, अब आज के बाद ये कभी आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा सुनाने के लिए। इसको पता है, इसको नहीं आता। नहीं आएगा। जी आगा जान, आपका माइक म्यूट है, इनका माइक अनम्यूट करें। अब तो फिर म्यूट अनम्यूट। गलत है ना जी। हाँ जी, मेरी आवाज ना सुने, अपनी सुनाते रहें और हेट करते रहें। वाह जी वाह, नहीं आएगा इसे और आता पढ़ना कुछ आता नहीं। है अल्लामा साहब, और आपको मुझे कुरान पढ़ना आता है? मैं पढ़ा हुआ हूँ, आपको कुरान नहीं पढ़ना पढ़ना आता, आता। आप सर्व तिहाई कुरान पढ़ना आता है? सर्व तिहाई और अब सर्व आपको नहीं आती। आप शेख कुरान साहब, सुनते फिरते, आप मेरे शेख साहब, आप मेरे शेख साहब, मुंतहिन हैं, ऐसा करते हैं। मेरे मुंतहिन हदीस हैं। पढ़ना आता है आपको? सवाल का जवाब है, हदीस पढ़ना आता है? मुझे हदीस भी पढ़नी आती है, कुरान मजीद भी पढ़ना आता है, चले, लेकिन सर्फ आपको भी कुछ आता है। नहीं आता। चलें जी। अगर आता होता तो आप जवाब देते, आप जवाब देते, आपको आता होता तो जवाब देते, आपको जवाब नहीं आया। कभी इधर कभी उधर, मेरी दोनों हजरात बात है। सुभान अल्लाह, मिनट दे दें। घंटा जाया कर दिया, 10 मिनट की चले, बात थी, अगर मैंने आता कहा है, पहले अगर बोलिए। पढ़ना आता है तो अभी पढ़ के क्यों नहीं सुनाते हैं अल्लामा साहब? ये क्या अगर तरीकाकार है? ये जनाब चौधरी उस्मान साहब, ये आपने मेरे साथ क्या वादा किया था? आपने मौलवी साहब, अभी अगर आपको पढ़ना आता है तो मैंने जब ऐलान किया है कि मैं हारने का ऐलान करता हूं, ये एक हदीस पढ़ के सुना आपने किताब खाने से, बात ही खत्म। मैं हारने का ऐलान करता हूं, तो पढ़ के क्यों नहीं सुनाते? अगर पढ़ना आता है तो पढ़ के सुनाते क्यों नहीं? मुश्किल क्या है? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, नहीं, झूठ बोला क्या आता है? ओ भाई किताब लेके आओ ना, किताब लेके आओ, हदीस पढ़ के सुनाओ, कहता मुझे आता पढ़ना। यही फर्रार लोगों का यही तरीका है, आवाज बंद कर दो किसी की, ताकि उसकी अल्लामा आवाज साहब, ना आए और अपनी हाँकते रहो। आपको जो अगर कुछ पढ़ना मुंह में आता है आए तो एक बोलते रहो। छोटी सी हदीस पढ़ के सुनाओ ना यार, किताब खोलो, नहजुल बला, भाई मेरे किताब पास खोल। तो किताब नहीं, अगर मुझे कहा जाता मैं किताब तो मैं क्या हदीस देता हूं? मैं हदीस स्क्रीन पर रखता हूं, वो आप पढ़ के सुनाओ। मैं हदीस स्क्रीन पर रख देता हूं, आप पढ़ के सुनाओ। ये स्क्रीन इतनी सी है, मोबाइल मेरे पास है, स्क्रीन इतनी में क्या लफ्ज सामने आएगा? आगे लेके आओ ना, आंख के आगे लेके आओ, आगे लेके आओ, पढ़ के सुनाओ। आगे भी मोबाइल आगे करो। इसी जगह पे तब कैसे समझ आएगा? नहीं पढ़ना आता ना, आगे कभी कर सकता है, करीब लाके। किताब भी नहीं है, किताब भी नहीं है। अल्लाह, वो कुरान है घर में कुरान है अल्लामा साहब, वो भी नहीं है। आपको तो देखो, भी नहीं पता। हदीस की किताब ये कुरान है घर में, वो भी नहीं है। ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है? कुरान ही नहीं है घर में। जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं हूँ, आप भी ऐसे ही हैं। खैर, खुद कह रहे हैं कि मैं हार रहा हूँ, हार गया हूँ, और फिर हंस रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, घर में कुरान भी नहीं है या कुरान है घर में? कुरान मजीद मेरे पास है, लेकिन मैं पढ़ के जिस सुनाओ, मकसद के लिए आया हूँ, पढ़ के सुनाओ ना, पढ़ के सुनाओ ना भाई। इतनी बात जुर्रत के साथ आपके साथ कह सकता है। कुरान मजीद की आयत और हदीस नहीं पढ़ना आता ना, पढ़ना नहीं आता,
कर दूंगा। पढ़ना आपके वो भी नहीं सामने आता, ना कुरान ना हदीस। आया 20 लाख मैं लेने के आपको लिए 20 20 लाख के भाई चक्कर में नहीं आया जी। आपको ना कुरान ना हदीस, बात करने के लिए तैयार कुरान भी नहीं आता, हदीस भी नहीं आता, और 20 लाख लेने के चक्कर में। अच्छा अभी जो मैंने अल्लामा साहब झूठ पर खुदा की लानत है। आपने कब मेरा कुरान सुना है? कहते हो कुरान पढ़ के नहीं सुनाओ आती। ना, पढ़ के सुनाओ, आपने मेरे पास पढ़ के सुनाओ ना, कह रहे हो कि पढ़ के हदीस सुनाओ नहीं ना। आती। हाँ, आपको आता है तो पढ़ के सुनाते हैं, क्यों नहीं है? आपको शर्म दिखाई नहीं आती, आपको अब अबू शर्म नहीं आती। ये मुझे मैं बिल्कुल जुर्म के आता साथ है, कह रहा मुझे हूं। और आपसे एक बात अगर बेहतर मुबारक में देखो, आपकी जिसको वो आता है वो वीडियो सामने है। मैं दिखा सकता हूं। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने हदीस पढ़ा है, इसका रद्द, इस पे आपका रद्द क्या है? मौला ने जब फरमाया कि जब भी तुम शहादतैन पढ़ो उसके बाद अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह जरूर कहना, इस पे आप तशहुद में इस पे क्यों अमल नहीं कर सकता? ये लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज नहीं है, गलत बयानी कर रहे हो, इमाम की तरफ झूठ मंसूब कर चले जी, ये लफ्ज आप पढ़ो कि तर्जुमा करो, आप पढ़ के तर्जुमा करो। अमीरुल मोमिनीन लफ्ज है। ये देखो जो ये देखो जो मौजूद में रखें। ये शहादत है ना, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो तो अली अमीरुल मोमिनीन कह दो, इस पे क्यों अमल नहीं कर सकते? ये हदीस दूसरे नंबर पे आएगी, पहले नंबर पे जो मैंने बात की है पहले उस पे आए। इस पे आप बात कर रहे हैं, इस पे क्यों अमल नहीं हो सकता? क्यों? दूसरे नंबर का भी कोई हदीस होता है? का माना क्या है? नहीं, मौला बताओ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हदीस भी दूसरे नंबर का हो सकता है? चले भाई, आप खुद दूसरे मैं नंबर कह का, रहा हूं, आप खुद बताओ। दूसरे नंबर का है। मैं कह रहा हूं, खाली जब कोई ऐ, बताओ। मौलवी साहब, आप गलत देखें। क्या तरीका अल्लामा है? अल्लामा साहब, आप जो है ना पाकिस्तान टीवी में चले जाएं, पी टीवी में किसी मज़ाहिया ड्रामे में काम करें, वो आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। आप ड्रामे में बात करें। ये जो है ना, ये ड्रामाबाजी जो आप मेंबर पे करते हैं, इसको प्लीज छोड़ दें। आप ड्रामाबाजी जो आप करें, ड्रामा करते हैं, ड्रामा जाए टीवी पे, ड्रामा टीवी पे, हाँ वहां पे मज़ाहिया में कॉमेडी बनाए, मेंबर आपकी जगह नहीं है। बात करूंगा 99% पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मौलवियों की ये हालत है, ना कुरान पढ़ाता है ना हदीस पढ़ाता है, 99%। चलें जी, ये हालत है जी, ये हालत है 99% मौलवियों की, ना कुरान पढ़ाता है ना हदीस पढ़ाता है। ये हालत है हमारी कौम की। और अगर इनको कोई हदीस पढ़ के सुनाओ कि फौरन कह देते कि ये एजेंट है जी। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये हालत है इनकी जी। मौलवी साहब, अब जो है मौलवी साहब को म्यूट कर देते हैं। हाँ जी, मौलवी साहब फिर आ गए, कहते हैं आपको आपसे बात करें भाई। मौलवी साहब, न कुरान पढ़ना आता है, न हदीस पढ़ना आता है, न मेरे हो एजेंट होने पे कोई दलील है। अब हम क्या कह दें आपसे, और हदीस का भी कोई जवाब नहीं है। आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। मेरी बताओ। आवाज खोलें, खोल दिया खोलिए आवाज। खोल दिया। आपको सर्फ ब्याही नहीं आती, आपको अब बाबू सर्फ का पहला सफा नहीं आता। आप क्या हैं? चल। सर्फ की किताबें, जिसको सर्फ नहीं आती उसको तर्जमा कैसे आएगा? शेख साहब, और जिसको ना चलें जी, आप उसको देखें, क्या एक आएगा तर्जमा? सर्फ का एक जिसे सवाल मैं आपसे अल्लाह करता हूं। का लफ्ज़ नहीं आता, सीगा नहीं आता। मेरे शेख, पास उसकी वीडियो में अल्लामा साहब, अल्लामा साहब, जवाब देखें, मैं भी जवाब देता हूं। आप एक सवाल सर्फ मुझसे करें, एक सवाल मैं सर्फ में आपसे करता हूं, सही है? पता चले लोगों को किसको सर्फ आता है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि आपका उज़ैर बिन का सीगा आपको नहीं आता, तो आपको तो सर्फ आती नहीं। ये मुझे बताओ, देखो शेख साहब, इनमें से एक का इंतखाब करें। मैं सर्फ का एक सवाल आपसे करता हूं, आप मुझसे करते हैं। देख, एक अल्लाह है, एक मोहम्मद, एक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले आप जवाब दें। आपने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया, बहुतान लगा उज़ैर नहीं आता, उज़ैर नहीं आता। मैंने कहा उज़ैर मुझे आता। झूठ बोला। आपने कहा था कि उज़ैर बिन का सीगा है ही नहीं। मैंने अब सुन ले, अब मुझे बताओ, अल्लाह का सीगा क्या है? मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अल्लाह का, मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीगा क्या, अली का सीगा क्या? ये तीनों का मुझे एक इनमें से एक का बताओ। ये देखो शेख अल्लामा, अल्लाह कौन सा सीगा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सीगा है, अली अलैहिस्सलाम कौन सा सीगा है? इनमें से एक का जवाब दे, तीनों का नहीं, एक का जवाब दे। चलो मैं कहता हूं, बात सुनो। आप उज़ैर बिन का सीगा आपको आता है? उज़ैर अफ़अल का मुसग़्ग़र है। नहीं, वो आज आपने देख अफ़अल तफ़ज़ील का मुसग़्ग़र है। आपको देखिए, आपने कहा था ना, बात देखें, मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपने बता दिया। अब उस वक्त आपने 17 दफा का मुझे नहीं आता, मैंने सर्फ की किताबें उस वक्त देखें अल्लामा साहब, ये कोई जरूरी नहीं है। देखें, ये हर चीज इंसान को हमेशा याद हो।
نہیں ہوتا کہ جس وقت کوئی علامہ آپ سے پوچھا جائے علامہ تو ساری علامہ باتیں اس کو علامہ یاد صاحب، یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو غیر مستعمل صیغے ہیں جو کبھی استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں وہ انسان کو ہمیشہ یاد ہوں. یہ کوئی قبیح چیز نہیں ہے. اب ابو صرف کا پہلا صفحہ ٹھیک ہے، ابواب الصرف جو پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں پہلا صفحہ ہے. ہم جب حوزے میں گئے تھے نا، اس میں ہم پہلے پڑھتے تھے عوامل، شرح عوامل، اس کے بعد پڑھتے تھے صف میر، اس کے بعد پڑھتے تھے تصریف، شرح تصریف. اس میں یہ نہیں تھا. ان کتابوں میں اگر آپ جائیں نا، یہ جو اس تصغیر ہے، افعال کا تصغیر اس میں نہیں تھا. یہ اگر ہوا بھی تو انسان بھول بھی جاتا ہے نا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ابھی آپ مجھے کہتے ہیں مجھے صرف آتا ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ محمد علی، ان میں سے ایک آپ بتاؤ کون سا صیغہ؟ عزیرت تو کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا نا. اللہ تو روزانہ استعمال ہوتا ہے. یہ کون سا صیغہ بتاؤ؟ تم میرے ممتحن ہو، موضوع سے کیوں اڑتے ہو؟ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف نہیں آتا. آپ کو صرف آتا ہے نا، آپ کو صرف آتا ہے. یا اس کو اللہ نہیں آتا؟ مولوی کو اللہ نہیں آتا. اللہ کون سا صیغہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا. کون سا صیغہ ہے؟ علی نہیں آتا. کون سا صیغہ؟ حسن کون سا صیغہ ہے؟ حسن کون سا صیغہ ہے؟ وہ بھی نہیں آتا. میرے اوپر ہٹ شروع کر دی، پھر علماء پر ہٹ شروع کر دی، تاکہ بات جو ہے نا وہ موضوع پر آئے ہی نہیں. یہ آپ کا طریقہ ہے اور یہ آپ کا طریقہ واردات ہے. لوگوں نے مجھے کہا تھا کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں، میں اس سے سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. کچھ خدا کا خوف کر. چلے میں ماڈریٹر لے کے آتے ہیں ذاکر صاحب کو. اب کس کو ماڈریٹر لے لیں بھائی؟ جواب دو. اب میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کیسے ملکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں. سنو گے؟ بتاؤ. سنو گے؟ کیا سنیں گے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ بتائیں. ہاں میں بتانے لگا ہوں نا. آپ نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، غیبت کی ہے. اور غیبت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بہتان کیا ہوتی ہے اور غیبت کیا ہوتی ہے. آپ بہتان اور غیبت کو اور الزام تراشی کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں. ایک ہی چیز نہیں ہے. جیسے زنا اور لواط دو ہوتے ہیں نا، زنا لواط دو ہوتے ہیں، اسی طرح غیبت اور بہتان دو مختلف گناہ ہیں نا. آپ نے مجھ پہ غیبت بھی کیا اور میرا مجھ پہ بہتان بھی لگایا، اسی لیے آپ پہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے الزام بھی نہیں لگایا آپ کا، میں نے حقیقت بتائی ہے آپ کے بارے میں. چلیں. اچھا، یہ اللہ کا صیغہ نہیں آتا نا آپ کو؟ اگر آتا ہوتا تو جواب دے دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ اس کو نہیں آتا ہوتا تو جواب. ابھی 5-6 دفعہ پوچھا. علی کون سا صیغہ؟ علی علیہ السلام نہیں آتا نا اس کو. کہتا مجھے صرف آتا. چلے کچھ بھی نہیں آتا، قرآن بھی نہیں آتا، حدیث بھی نہیں آتا. اب قرآن ہے تو قرآن ہی پڑھ کے نہیں کچھ سنا. اب ذاکر کا امریکہ کا بھی ایک منٹ یہ بھائی کون ہے بھائی؟ ایک منٹ، آ جاؤ جی، آ جاؤ. وعلیکم السلام. وعلیکم کون ہے السلام. کون؟ علیکم السلام. ذاکر صاحب کو ہم لاتے ہیں یہاں پر. بھائی بات جو ہے میں چودھری عثمان صاحب سے بات کروں گا. اگر موضوع پہ بات کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، بات ختم کرو. ذاکر صاحب تشریف لائیں کیمرے کے سامنے. ذاکر بھائی، شاہ جی، چودھری عثمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بات کریں بھائی چودھری. جی چودھری عثمان صاحب. دوسرے جو عالم دین تھے جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہم سے. ابھی ان کی وجہ میری سے دونوں علماء سے گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے میں گزارش کر رہا ہوں، خصوصاً علامہ صاحب آپ سے، کہ ابھی آپ دونوں مناظرہ شروع کریں، ٹائمر لگا دیں، درمیان میں آپ ذاکر صاحب. میں نے آپ سے بات کی تھی 1 ہفتہ بعد ہوگا، اس کا اشتہار ہوگا، دنیا دیکھے گی، ٹائم پر آئے گی، پھر جو ہے وہ مناظرہ. ایسے اچانک نہ کرو. موضوع پہ ابھی آپ کی وجہ سے چلے. کس کے پاس دلیل ہے اور کس کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ اس وقت طے کیا تھا. آپ کی میرے پاس آڈیو موجود ہے، وائس میسج موجود ہے. آپ نے کہا تھا ہٹ نہیں کرے گا، ہٹ کی ہے. مجھے میری بات سن پھر آپ نے کہا تھا مقدسات کے بارے میں ہٹ نہیں کرے گا، اس نے کی ہے. موضوع سے باہر نہیں جائے گا، موضوع سے باہر کیا ہے. آپ میری بات سنیں گے؟ آپ مجھے سن تو لیں، اس کے آداب بھی ہوتے ہیں. نہیں میں آپ سے بات سن رہا ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کا احترام ہے.
روکنی نہیں ہے. آپ کو اللہ مولا حسین کا واسطہ ہے بات نہ کاٹنا. مجھے 2 منٹ بولنے دیں. پہلی جتنی بات دیر یہ ہے بولیں گے میں بھی کہ بات ہم کروں گا. جن عالم سے مناظرہ کرنا تھا وہ اب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے چلے گئے ہیں کہ آپ کی بحث لمبی ہو گئی. ٹھیک ہے, انہوں نے انتظار کیا, وہ چلے گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, یہ جو مناظرہ ہے یہ پوری دنیا میں ابھی بھی لائیو جا رہا ہے, اور اگلا جو مناظرہ ہے وہ آپ طے کریں, اس کی 1 ہفتے ہم تشہیر بھی کریں گے. ابھی بھی 1 گھنٹہ تو ہم نے گزار ہی لیا, 1.25 گھنٹہ. اس بیچارے کو آتا ابھی کیا ہے, 1.25 سے کیا گھنٹہ منازع ہوگا بھائی؟ آپ سوچیں نا, یہ بیچارہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ حدیث پڑھنا آتا ہے, نہ سیکھا آتا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں آتا اس کو. مجھے بولنے سے چپ کرا رہے ہو. چودھری عثمان صاحب مجھے خاموش کرا رہے ہیں, اور اسے میرے مد مقابل کو بولنے کی اجازت ہے. کیا کہنے, کیوں چینل اس کا ہے, مجھے مکمل کرتے تھے آپ تو نے پھر ان جتنی کو بھی بھی حدیث. بولنے کو چپ رہے. وہ میرے اوپر ہٹ کر رہے ہیں, میں چپ رہا ہوں. واہ جی واہ. اور کوئی اور ہوں گے جو اس کو ملے ہیں کہ جو چپ کر کے باتیں سنتے رہتے تھے, اور اس کی ساری باتیں اور بات ختم ہو جاتی تھی. میں اسی لہجے میں بات کروں گا جس لہجے میں یہ بات کرے گا. اچھا, شاہ جی بیٹھو, شاہ جی کیمرے کے سامنے بیٹھو. بندہ بیٹھاتے ہیں, 10 منٹ آپ بات کریں, 10 منٹ وہ بات کریں. ٹھیک ہے, دونوں حدیثوں کا حوالہ عربی متن میں دیں گے. اللہ یاری صاحب بھی پابند ہے کہ عربی میں بات کر, عربی متن سے حدیث پڑھیں گے. آپ بھی جو حدیث سنائیں گے عربی میں پڑھ کے سنائیں گے. یہ ہے, یہ درمیان میں ذاکر صاحب آگے ہیں. 10 منٹ اللہ یاری صاحب بات کریں گے, چاہے وہ غلط کریں ٹھیک کریں, آپ سنیں گے. اسی طرح 10 منٹ آپ بات کریں گے, وہ بات نہیں کاٹیں گے, چاہے آپ غلط بات کریں ٹھیک کریں, وہ سنیں گے. دونوں حضرات اپنی اپنی باری پہ آپ نے بولنا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں پہلے. اور چلے آپ بولے تو صحیح نا. چلے ذاکر صاحب, پہلے آپ اس چلے کے جائیں. بارے میں عثمان بات بھائی, کرتا ہوں. ذاکر صاحب تشریف. ذاکر صاحب السلام علیکم یا علی مدد. شاہ جی مائک کھول دیں شاہ جی کا. 1 منٹ, شاہ جی کا مائک, شاہ جی اپنا مائک کھول دیں. اسماعیل صاحب آ گئے, اسماعیل صاحب کی آئی ڈی پہ آ گئے ہیں. وہ عثمانی کون آ گیا ہے, اسماعیل صاحب کی آئی ڈی پہ آ گئے ہیں. کون آ گیا ہے؟ مفتی صاحب واپس آ گئے انہیں. چلے مفتی صاحب آ گئے. چلے 2 منٹ دے دیں مفتی صاحب. آپ ذاکر کو بھی لے کے نا. السلام علیکم. ذاکر کو مفتی صاحب کو لیتے ہیں. جی ہاں چودھری السلام علیکم. آپ نے فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. خدا حافظ. السلام علیکم قبلات حسن اللہ یاری صاحب اور علامہ صاحب. السلام علیکم یا علی علیہ علیکم السلام. السلام. علیکم السلام. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ دونوں شیعہ اور ماں ہیں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر آپ دونوں سے. آپ واجب الاحترام ہیں, واجب العزت ہیں, آپ سید زادے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب بھی آئے, میں میری گزارش آپ سے ہے. جی جی دیکھیں آپ کا ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا لائیو سن رہی ہے قبلہ. تو میری دونوں علماء سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو قبلہ صاحب نے چیلنج کیا تھا, میں بھی موجود تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ دکھا دے کہ کسی معصوم نے کہا, میں ثابت کروں گا. اور میں آپ کا قبلہ یہ فریضہ ہے کہ آپ نے اللہ یاری صاحب کو بتانا ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ معصوم نے فلاں جگہ فرمایا, چھٹے امام کا فرمان ہے, 5ویں امام کا فرمان ہے, یا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھا یا مولا کی بلا کی گواہی دی, اس کی نماز باطل ہو گئی. وہ آپ نے باطل دکھانا ہے قبلہ. تو میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں علماء سے, دیکھو یہ قوم کا بہت بڑا فتنہ ہے. یہ سارا فتنہ ایک بات پہ اسی پلیٹ فارم سے ختم ہو جائے گا. کوئی کسی سے قبلہ ناراضگی نہیں, کوئی کسی سے ضد نہیں ہے. یہ دین کا مسئلہ ہے, یہ بقا کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر واقعات سے دوست نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں امام زمان علیہ السلام کے صدقے, اللہ یاری صاحب بھی اور شاہ صاحب آپ بھی بڑے تحمل سے آپ موضوع مناظرہ طے کریں اور یہ ساری دنیا کو دکھائیں. یہ تمام شیعت کا مسئلہ ہے کہ بلا ہمارا 1-2 کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں. اللہ یاری صاحب یہ دکھائیں گے کہ معصوم نے اجازت دی ہے کہ بلا آپ نے دکھانا ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے. معصوم نے فرمایا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ کا یہ موقف ہوگا. اللہ یاری صاحب بتائیں گے کہ امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ اگر نماز میں علی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو نماز کے ثواب میں اضافہ ہے. اس بات پہ مناظرہ ہونا ہے کہ بلا فی سبیل اللہ آپ وقت طے کریں اور موضوع مناظرہ طے کریں اور ٹائم بنائیں. بس آپ کی بات مکمل. جی اچھا, میری بات جب تک ہو میری بات کو کاٹا نہ جائے.
یہ ٹھیک ہے. بات سن لیں. میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واجب ہے، اور ذکر علی علیہ السلام کے بغیر نہ دین مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے، نہ نماز مکمل ہے، نہ نبی کا اعلان مکمل ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہے. یہ میں نے پہلے جملے کہے تھے. ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، صرف واجب نہیں بلکہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے. آگے بات رہی کہ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ، یہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو میں کہتا ہوں میں نہیں پڑھتا. کوئی مجھ سے پوچھے کیوں آپ ذکر نہیں کر رہے مولا علی کا، تو مولا علی کا تو ذکر کر رہا ہوں. بے کا نقطہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، صراط مستقیم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، درود میں آل پاک کے اہم ترین فرد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اہم ترین فرد ہیں صالحین میں سے. لہذا ذکر میں کرتا ہوں، لیکن 14 معصوم ہستیوں میں سے کسی معصوم ہستی نے نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ نہیں استعمال فرمائے. لہذا میں ان کی بنائی ہوئی لکیر کا فقیر ہوں، اور میں ان کے مطابق ان کی اتباع میں نہیں پڑھتا. یہ ایک میرا اپنا ذاتی ہے. جہاں تک ہے مسئلہ، اگلی بات، جہاں تک ہے باطل ہے نہیں ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ 14 نے نہیں پڑھا تو میں بھی نہیں پڑھتا. اور جو آپ کے حسن اللہ یاری صاحب قبلہ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا نہیں ہے، لہٰذا میری نماز ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں قوم کا وسیع تر مفاد اس میں ہے کہ جو شرارت والا اختلاف ہے اس کو موضوع بحث نہ لایا جائے. وہ کریں کہ جو اختلافات ہیں لیکن انتشار اور فساد اور لڑائی اور جھگڑے تک جاتے ہیں، ان سے بچیں. قبلہ میری گزارش سنیں، آپ واجب العزت ہیں، آپ سیدہ نصر رسول ہیں، میری بات سنیں. یہ لڑائی فساد تو پاکستان میں آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہے نا. ہمارے مان کے حوالے میں ادھر 2 جمعے ہو رہے ہیں، 2 نمازیں ہو رہی ہیں اسی علی ولی اللہ کے بحث پہ. میری بات سن لیں قبلہ پورا. مجھے آپ قبلہ یہ بتائیں، معصوم کے قول اور فعل میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ معصوم علیہ السلام کا قول ابھی انہوں نے پڑھا ہے، فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سنیں ذرا، سنیں نا. اب مجھے بات کرنا ہے بھائی، ان کی بات ہو گئی بھائی، اب میری باری بھی ہے نا. آپ تو کب سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اجازت دیں بھائی، اجازت دیں شاہ جی اجازت دیں. درمیان میں کوئی اور آئے گا، کیوں آئے؟ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اگر آپ میری بات نہیں سننا چاہتے تو بھائی ہم بھی بات کر رہے ہیں نا. آپ کب سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں محترم ناظرین، یہاں پہ مفتی عبد الوحید عثمانی صاحب تشریف لائے. ان سے ہمارا پہلے علامہ صاحب کے ساتھ یہ جو مولوی صاحب ہیں شیعہ مولوی، ان کے ساتھ 10 منٹ کا طے پایا تھا. مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے ساتھ مناظرہ ہونا ہے ہمارا، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا. جہاں تک یہ سید ہیں، یہ امامہ پہننے والے یہ شیعہ مولوی، بھائی میرے نزدیک ان کو کچھ بھی نہیں آتا. اللہ گواہ ہے، ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مناظرے کا اہل ہی نہیں ہے، سب کا ٹائم ضائع کر رہا ہے. جی بالکل، بھاگ جائیں آپ. جی سر، شاہ جی آپ بولیں. شاہ جی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ. جی سر. اللہ یاری صاحب ایک منٹ. اللہ یاری صاحب ایک منٹ. آپ علامہ صاحب پوری دنیا کے مناظر اعظم ہیں، آپ کا بات کرنے کی تمیز ہی سلیقہ ہی نہیں ہے. علامہ صاحب ایک منٹ. علامہ صاحب قبلہ اللہ یاری جی صاحب. بات کر رہا ہوں علامہ. ارے ایک حاجت تک مجھ سے مناظرہ کرو، کچھ آتا ہو تو مناظرہ کریں نا اس سے. اور وہ میرے اوپر ہٹ کر کے اور مجھے جاہل کہہ قبلہ رہے ہیں. شاہ صاحب میری بات ایسے لوگ عالم بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ قوم کی حالت یہ ہے کہ ایسے لوگ عالم بنے ہوئے ہیں. یہ قوم کی حالت ہے، آپ جیسے ابو جہل کے ہیں وہ علامہ بنے ہوئے ہیں. ایک منٹ. آپ جواب سن لیا. قبلہ ایک منٹ. قبلہ ایک منٹ. جی شاہ جی. ایک منٹ. خدا کے لیے شاہ جی ایک منٹ. علامہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں. چاہے ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ پوسٹر لوگ لگا دیں گے
آپ ان سے موضوع مناظرہ طے کریں قبلہ میرے خدا کے لیے بس. چلیں جی میں دیکھیں مزید پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. جب مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں قرآن بھی قبلہ پڑھا اس بات جاتا کو ہے. چھوڑے موضوع مناظرہ طے کریں ان کے ساتھ. موضوع دیکھیں یہ تو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا دیکھیں موضوع مناظرہ طے کریں. میں نے تیاری کی ٹھیک ہوئی ہے ایک ایک بات پہ میں 20 حدیثیں سناؤں گا آپ کو. نہیں آتی حدیثیں اس کو الزام تراشی بغیر سنے. تو چلیں ٹھیک ہے پھر موضوع طے ہے نا موضوع طے ہے طے کریں. تو پھر موضوع طے ہے ان سے یہ کہ آیا تھا مناظرے کا موضوع طے کرنے کے لیے ایک کمرے میں اچھا اوپر بات بیٹھا سنیں ہوا قبلہ. ہوں بیٹھا ہوں میرے پاس یہاں پہ کون سی کتاب ہے ایک علیحدہ کمرہ ہے لائبریری لے کے آؤ نا وہاں پر ہے. ایسا قبلہ چوتھے مرلے پہ ہے لے کے آؤ. بات لمبی ہو جائے گی میں قبلہ. قرآن مجید سنانے آیا ہوں میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے ایسا آیا ہوں. قبلہ میں تجھے اپنے برابر کا عالم سمجھتا ہی نہیں. تو میرا تو ممتحن کیوں آئے ہو تو کہ کیوں مجھ آئے سے امتحان لے گا. ایسا قبلہ میں نے دیکھیں میں نے قرآن پڑھا قبلہ شاہ صاحب جاؤ جا کے ایسا چلیں جی چلیں دیکھیں شاہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ جی بتاؤں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ موضوع جو آپ نے تجویز دیا نا کہ اشہد ان علی ولی اللہ پہ مناظرہ ہو بہتر یہ ہے کہ ان کے کسی عالم سے مناظرہ ہو ٹھیک ہے نا جو قوم کو فائدہ پہنچے. ایسے افراد سے جو نقلی عالم بنے پڑتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان سے آپ مناظرہ اگر نہ ہو بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا. قبلہ خدا کے لیے جیسا بھی قبلہ جیسا بھی آپ موضوع مناظرہ طے کریں جیسے بھی ہے چھوڑے اس بات کو قبلہ. اللہ یاری صاحب موضوع مناظرہ طے کریں چھوڑ دیں. چلیں ٹھیک ہے موضوع مناظرہ دیکھیں یہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ اصل موضوع مناظرہ یہ ہے کہ مولا کی شہادت دینے سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ یاری صاحب ہار گئے ہیں. پہلی بات کا فیصلہ ہو پھر آگے بات چلے قبلہ شاہ صاحب کہ قبلہ شاہ صاحب بات چلیں جی 24 منٹ ہو گئے یہ موضوع پہ نہیں آئے انہوں نے ہٹ کی طے تھا ہٹ نہیں ہوگی. یہ بھائی صاحب یہ آدمی گفتگو کے لائق نہیں ہے یہ اس کا کام. یہ بات تو سنیں قبلہ پہلے تسلیم کریں کہ یہ ہار گئے. انہوں نے میرے اوپر ہٹ کی تجھے قلیل العلم کہا اور میرے اوپر الزام تراشی کی. میں نے غلط بولا آپ قلیل العلم اب عدیم العلم. شاہ صاحب بات سنیں اللہ یاری صاحب. شاہ صاحب دیکھیں آپ بھی شیعہ عالم ہیں آپ شیعہ زادے ہیں اللہ یاری صاحب بھی شیعہ عالم ہیں یہ تلخی ختم کریں آپ مہربانی قبلہ سنیں نا جذبات کو سائڈ پہ رکھیں نا موضوع مناظرہ کے طے ہو گیا. مجھے قلیل العلم کہے میں چپ رہوں میں اس کی باتیں سنتا رہوں میں درس لینے آیا ہوں اس سے سبق پڑھنے آیا ہوں. قبلہ سادات صابر وہ کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہوتا ہے ایسا نہ کریں. یہ ایسے کرتا رہے جاہل ہے اسے پتہ نہیں ہے آتا جاتا کچھ نہیں ہے قرآن نہیں آتا اسے حدیث نہیں آتی یہ سارے میرے اوپر الزام کرتا رہے اور میں چپ کر کے سنتا رہا. آتا آپ کو قرآن ہو مولوی صاحب قبلہ پھر بات بڑھ جائے گی قبلہ پھر بات بڑھ جائے گی مہربانی کریں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کی زبان میں اخلاق آئے گا میری زبان میں اخلاق آ جائے گا. اگر یہ جیسے لہجے میں بات کرے گا ویسے لہجے میں بات کروں گا. اچھا شاہ صاحب بات سنیں شاہ صاحب بات سنیں شاہ صاحب موضوع بنا شاہ صاحب چلیں اجازت دیں شاہ صاحب اور ایسے تالیاں بجائے. ایک منٹ بھائی یہ مولوی صاحب موضوع شاہ جی طے ہو گیا. آپ نے بتانا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے جو پاکستان کے علماء کہتے ہیں وہ دکھائیں گے کہ احمد کا فرمان ہے نماز میں پڑھنے سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ثابت کرے پڑا ہے بس جب معصوم کا قول آ جائے گا بات ہی ختم ہو جائے گی. آگے کیوں بڑھتے ہو تم آل محمد علیہ السلام میں سے زیادہ جو ہے وہ دین جانتے ہو یا دین کے ہمدرد بن گئے ہو. بھائی بات ختم ہو گئی نا بات کرنی ہے جس موضوع پہ قوم لڑائی کرے وہ بات کرنے کے لائق نہیں آپ کا بات نہیں سن رہا وہ آدمی. مولا علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہے مولا سجاد علیہ السلام خاموش رہے. ہر بات ہر جگہ پہ کرنے والی ہوتی ہے. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ لڑانا یا سنی اور شیعہ کو لڑانا یا شیعہ اور شیعہ کو لڑانا. میری بات سنیں آپ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا میرا خیال ہے لڑنے کے لیے آیا فقط. قبلہ صاحب شاہ جی میرے خیال میں آپ مناظرے کے لیے نہیں آئے آپ لڑنے کے لیے آئے. یہ قبلہ دیکھیں یہ عالم کا طریقہ کار نہیں ہے جو آپ تلک کلامی طریقہ کر رہے ہیں. قبلہ دیکھیں آپ دونوں عالم دین ہیں بات سنیں نا بات سنیں قبلہ آپ جو آپ آئے ہیں موضوع مناظرہ طے کریں آپ عالم دین ہیں. جب کہا کہ جھوٹ بولا ہے جب الزام تراشی اس وقت آپ کیوں نہیں بولے کیا وہ علامہ آپ کی جان میں لوگ دیکھیں قبلہ
آپ کی جد میں لوگ گستاخیاں کرتے تھے، آپ کی دیکھیں میری بات میں بات کروں شاہ جی یہ شخص گفتگو کے لائق نہیں، اس کو چھوڑے جانے یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ مناظرہ کے اہل نہیں ہے، اس کو صرف ایجنٹ کہنا آتا ہے. یہ آدمی اس کو نہ قرآن آتا ہے بھائی، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہوتا پیڑ بنانے کے لیے آیا ہے. او بھائی اگر اس کو قرآن پڑھنا آتا ہوتا تو قرآن بھی پڑھ چکا ہوتا. جب میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، میں ہارنے کا اعلان کرتا ہوں. آپ حدیث ایک پڑھ کے سنائیں، اب میں اعلان کرتا ہوں. کہتا ہے حدیث کی کتاب نہیں. میں نے کہا قرآن ہے، قرآن کھول دو. کہتا ہے نہیں جی، وہ کہتا ہے سیغہ مجھے آتا ہے. میں نے سیغہ اللہ کا سیغہ پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیغہ پوچھا، علی علیہ السلام کا پوچھا، حسن علیہ السلام کا سیغہ پوچھا. کتنا آسان ہے کہ بھئی یہ کب بتاؤ کون سا سیغہ ہے، وہ بھی نہیں بتایا. صرف اس کو یہ آتا ہے کہ ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے، گالی دینا آتا ہے اس کو. یہ سب کے وقت کا ضیاع ہے بھئی. یہ شیعہ قوم کی یہی تو پرابلم ہے بھئی. شیعہ قوم کی یہی تو المیہ ہے، یہی تو درد ہے کہ یہ لوگ جعلی لوگ. ان کا مرجع بھی جعلی، ان کا ولی فقی بھی جعلی، سب کچھ ان کا جعلی ہے. ان لوگوں کا جو مجتہد ہے وہ بھی جعلی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اللہ آپ کو جزا خیر دے. شاہ جی کسی بڑے عالم سے، کسی عالم سے جو واقعا عالم ہے اس سے گفتگو کرائے نا. اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. شاہ جی یہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ شور مچانے کے لیے آئے تھے. میں بھی سمجھ یہ صرف بالکل یہ مناظر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. میں تو حاضر ہوں بھائی ان سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن یہ بالکل ہاں شور مچانے کے لیے آیا آدمی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شاہ جی جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف